السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میرے ہم نفس، میرے ہم نوا، مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں سوز عشق سے جاں طلب، مجھے زندگی کی دعا نہ دے۔ کبھی جام لب سے لگا دیا، کبھی مسکرا کے ہٹا دیا، تیری چھیڑ چھاڑ ہے ساقیہ، میری تشنگی کو بڑھا نہ دے۔ میرے گھر سے دور ہیں راحتیں، مجھے ڈھونڈتی ہیں مصیبتیں، مجھے خوف یہ کہ میرا پتہ کوئی گردشوں کو بتا نہ دے۔ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے، یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے۔ در یار پر بڑی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، ابھی نیند آئی ہے حسن کو، کوئی شور کر کے جگا نہ دے۔ میں غم جہاں سے نڈھال ہوں کہ سراپا حزن و ملال ہوں، جو لکھے ہیں میرے نصیب میں وہ علم کسی کو خدا نہ دے۔ میرے داغ دل سے ہے روشنی، یہی روشنی میری زندگی، مجھے ڈر ہے اے میرے چارہ گر، یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے۔ مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تیرا کیا بھروسہ ہے چارہ گر، یہ تیری نوازش مختصر میرا درد اور بڑھا نہ دے۔ رات کی تاریکی پر اسرار سی ہو رہی تھی اور شہر کی جگمگاتی روشنی میں ستاروں کی مدھم پڑتی چند افشاں گہرے آبی آسمان پر کہیں کہیں جھلکیاں دکھاتی عجب سا سوزناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ماہ کامل کے بعد ڈھلتا ہوا زرد چاند اس وقت آسمان کی پیشانی پر اداس سا لگ رہا تھا۔ دھیمی دھیمی بہتی ہوائیں آج سرشاری سے جھوم نہیں رہی تھی، بلکہ آنے والے کے وجود کو چھوتی مغموم سی ہو اٹھی تھی۔ آنے والا کھلی بالکنی سے اندر آیا اور دبے قدموں کی آہٹ انم کی سماعتوں نے صاف سنی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ایک دم سے بہت گھبرانا شروع ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی دردناک طوفان تھا جو دھیرے دھیرے دستک دے رہا تھا، کوئی ایسا ہی طوفان جو چند ماہ پہلے اس کی زندگی میں رونما ہو کر اس کی زندگی کو تہوبالا کر کے گزر گیا تھا۔ اسے کسی اور کی پہچان دے کر وہ طوفان اس سے اپنی شناخت بھی چھین لے گیا تھا۔ ایک نئی شناخت اسے ملی تھی، ایک نئی زندگی ملی، ایک نئے وجود میں وہ ڈھل گئی۔ اس زندگی میں وہ کسی اور کی مرضی سے داخل ہوئی تھی، لیکن اس دل کا کیا کرتے جس نے کسی اور کی زندگی کو اس کی زندگی بنا دیا؟ اس کا دل ہی خود کا نہ رہا۔ وہ سب کچھ بھول گئی، نیا آئینہ اس کی شخصیت کو نئے سانچے میں ڈھال کر سب کچھ تبدیل کر گیا۔ اس زندگی میں تو اس نے وہ پایا جس کے خواب بھلے ضرور اس کی آنکھوں میں سج گئے تھے، مگر یہ خواب کسی اور کا تھا، تو اس نے اپنی پلکوں میں ہی اس خواب کو بند کر لیا تھا، دل کے تہخانوں میں مقید کر لیا تھا، مگر پھر تقدیر نے پلٹی کھائی اور خواب کی تعبیر اس قدر خوبصورتی سے بند پلکوں کے جھروکے کو توڑ کر اسے خوابوں کی دنیا میں سے عشق کے شہر میں لا کر بسا گئی۔ عشق کے شہر میں وہ یزدان کے دل کی ملکہ بن چکی تھی، اس کی نگاہوں میں بس کر وہ دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ تو سانسیں بھی اب اس کے نام کی لیتی تھی، وہ تو بھول چکی تھی وہ کون تھی، کیا تھی۔ اس کا اپنا سب کچھ کسی کا دیا ہوا تھا، وہ کیا اس کی ذات کیا، وہ تو بس یزدان کی ذات میں شامل ہو کر اپنا سب کچھ ہار کر بھی جیت کے نشے میں چور تھی۔ بیتے کل کو عشق کے سرور نے اسے اس طرح جکڑا کہ بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ محبتوں کے شہر میں تھی، اور یزدان کی دیوانہ وار چاہتوں کی واحد حقدار بننے کے بعد اب ماضی کو دفنا چکی تھی۔ جانی پہچانی آہٹیں جب نزدیک ہوئیں، وہ نماز کی نیت کر کے تکبیر کہہ رہی تھی، جب یزدان کے قدموں کی آہٹ بالکنی سے کمرے کے اندر آئی تھی۔ دھڑکتے تڑپتے دل کو راحتوں نے چھوا اور انم نے سکون سے نماز شروع کر دی، مگر قدموں کی آہٹوں کو وہ صاف کمرے کی ایک طرف سے دوسری طرف بڑھتے محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم سے کمرے کی ساری لائٹس خاموش ہو گئیں، انم کو ایک دم سے الجھن شروع ہو گئی۔ ادھر یزدان ساری لائٹس آف کر کے پھر سے بالکنی کی طرف گیا اور اس نے ادھر کے سارے پردے کھینچ کر سمیٹ دیے۔ اب لان سے آنے والی روشنی بہت مدھم سی انم تک آ رہی تھی۔ وہ ایک نگاہ نماز پڑھتی انم پر ڈال کر دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ تک آیا تھا، پھر وہ بیڈ پر سیدھے سیدھے جوتوں سمیت لیٹا تھا۔ آنکھوں پر ایک بازو رکھ کر وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، بہت چاہا کہ وہ اب گھر نہ آئے، کبھی اس سے نہ ملے، لیکن وقت اور حالات ہمیشہ اپنی چالوں سے انسان کو بے بس کر دیتے تھے۔ وہ بہت مشکل سے خود کو تیار کر کے اس لڑکی کے سامنے لے آیا تھا جس کے عشق میں وہ پور ڈوبا ہوا تھا، لیکن جس کے دھوکے نے اس کی سوچ کا رخ ہی بدل دیا تھا، جس کی اصلی شناخت نے آج یزدان خانزادہ کے اندر جنونیت سے بھر دی تھی۔ وہ اسے آج اپنے ایسے جنون سے روبرو کروانا چاہتا تھا جس سے وہ اب تک بے خبر تھی۔ ادھر انم نے سلام پڑھنے کے بعد نماز ختم کی اور بہت تیزی سے وہ جائے نماز سے اٹھ کر بیڈ تک آئی تھی۔ یزدان، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ فکر مندی سے پوچھتے ہوئے وہیں اس کے پہلو میں ٹک گئی، پر یزدان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آنکھوں پر رکھا بازو ہٹایا اور مدھم روشنی میں چمکتے ہوئے اس چاند سے چہرے کو دیکھا
جس چہرے کو وہ ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ وہ دیوانگی کی حد تک اس سے عشق کرتا ہے، مگر کیا سچ میں وہ اس لڑکی کو اس کے دھوکے کی سزا دینے کا حوصلہ خود میں پاتا ہے؟ کیا وہ اسے سزائیں دے سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دھوکہ یزدان کے ساتھ نہیں، ولف کے ساتھ ہوا ہے، اور ولف کسی کو بھی معاف نہیں کرتا، اپنے دل کی ملکہ کو بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی رنگ لہو رنگ میں تبدیل ہونے لگا۔ یزدان، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ انم اس کی نگاہوں کی عجیب سی تپش سے بے چینی سے محسوس کرنے لگی، گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ کچھ تو تھا ان رنگوں میں جو عجیب سی سحرن پیدا کر رہی تھی۔ دیکھ رہا ہوں تم میں کتنا حوصلہ ہے یزدان کی نئی چاہتوں کو سہنے کا، نئے جنون کو برداشت کرنے کا۔ جس قدر اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت چھائی ہوئی تھی، وہی کیفیت بھاری ہوتی آواز میں بھی چھلکی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر انم کے گالوں پر اپنا ہاتھ رکھا، پر کیسی سختی تھی اس کی انگلیوں میں، اور وہ سرخ ڈورے تیرتی آنکھیں اسے جھرجھری سی آنے لگی تھی۔ بے ساختہ اس نے یزدان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا چاہا کہ یزدان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ آج جی بھر کر اس چہرے کو دیکھتے ہوئے، اسے چھوتے ہوئے میں خود کو فریب دینا چاہتا ہوں، ایسا فریب کہ تمہیں مجھے فریب دینے کا سوچتے ہوئے بھی یہ رات یاد آ جائے۔ ایک دم سے اس نے انم کو وہیں اپنے قریب کھینچا تھا، انم وہیں اس کے پہلو میں گری تھی۔ یزدان تیزی سے اٹھ کر اس کے ارد گرد کوہنی ٹیک کر سہمی ہوئی سی کالی آنکھوں میں اپنی سرخی مائل ہوئی آنکھوں کو گاڑ چکا تھا۔ یزدان، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ یزدان کی آنکھوں کی جنونیت بھری وحشت سے سراسیمہ سی ہوئی تھی۔ بارہا اسے اپنے لیے جنونی ہوتا بہت قریب سے دیکھا اور محسوس کیا تھا، مگر یہ جنونیت کا رنگ سب سے جدا تھا۔ یہ خوف دلا رہا تھا، گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ حلق سوکھنے لگا تو انم نے سوکھے حلقوم کو ترک کرنے کے لیے تھوک نگلا۔ یزدان صاف اس کی آنکھوں میں خوف کی تہ دیکھتا، ایک ہاتھ اس کے چہرے کے ارد گرد بندھے دوپٹے پر رکھ چکا تھا۔ سب سمجھ میں آ جائے گا مائی لائف، بس چند لمحے کی حسین خطا سے مجھے گزرنے تو دو، اپنے وجود میں اترنے تو دو۔ وہ اس کے ارد گرد بندھا دوپٹہ کھولتے ہوئے اسی پراسرار انداز میں مسکرایا جس مسکراہٹ سے دل سہم جاتا تھا۔ وہ بھی سہمی سی چڑیا کی طرح اسے اپنا دوپٹہ کھول کر الگ کرتے دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے دوپٹہ ایک طرف اچھالا اور دوبارہ انم کے چہرے پر ایک انگلی رکھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم فریب ہی صحیح، مگر میرے دل کو اپنی اسیری میں لینے کا جرم ثابت کر چکی ہو۔ میری محبت کو میری کمزوری بنانے کی غلطی کر کے اپنی سزا کا انتخاب کر چکی ہو۔ ڈری ڈری کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کچھ کہنے کی کوشش کرتے گلابی لبوں کی دلنشی لرزش پر اپنے انگوٹھا رگڑنا شروع کر دیا۔ مجھ میں تم جو بسی ہو نا، تم نے جو مجھے ہر وحشت و جنون سے نکالا ہے، میں اس وقت کا قرض ادا کر دوں۔ اس کے لرز لرز جاتے قاتل لبوں پر انگوٹھا رگڑتے ہوئے یزدان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اور بھی گہرے ہونے لگے۔ انم کی سانسیں تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ یزدان آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر جھکنے لگا تو اس کی سانسیں ایسے بکھریں کہ اب بند ہی ہو جائیں گی۔ اس طرح نہیں میری جان، ان سانسوں کو میری سانسوں کی چبھن میں مل کر فنا ہو جانے دو۔ پل پل بھاری ہوتی آواز اور یزدان کے ہونٹوں کی تپش وہ اپنے لبوں پر پورے حصے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سانسوں میں تو جیسے آگ گھلی ہوئی تھی۔ اس نے انم کی سانسوں سے اپنی سانسیں تکڑائیں اور پھر یزدان نے انم کو کوئی موقع دیے بغیر اس کے لبوں سے اپنے لب چھوڑ دیے، لیکن اس قدر وحشت سے کہ اس کے جنون سے انم کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ یزدان کے ہر لمس سے الگ تھا یہ لمس۔ وہ تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ انم کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر اس نے انم کے سر کے اوپر تکیے پر ٹیک دیے۔ لمحہ بلمحہ اپنی سانسوں سے وہ اس کی سانسیں چھین رہا تھا۔ اس کے بھاری وجود کے نیچے وہ تڑپ تڑپ جا رہی تھی، مگر یزدان کے پہاڑ سے وجود کے نیچے دبی وہ اس کی ہی سانسوں کی محتاج ہو رہی تھی۔ یزدان نے اسی طرح اس کی ایک کلائی اپنے ایک ہاتھ میں جکڑی اور ایک ہاتھ سے ذرا سا اٹھ کر اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے تھے۔ کچھ لمحوں میں وہ اس کے سارے وجود پر قابض ہو کر بے خودی میں درد کے رنگ بکھیر رہا تھا۔ یزدان، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑیں۔ وہ کیوں اسے اتنی تکلیف دے رہا تھا؟ اس کے وجود کو وحشت سے بھر رہا تھا۔ انم کی آواز درد سے دھیمی پڑنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو لکیروں کی صورت میں گر رہے تھے۔ یزدان نے سر اٹھا کر اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی بے تحاشا سرخ ہوتی آنکھیں گاڑی۔ ایک ایسا ہی درد میں بھی اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ درد بھی مجھے کاٹ رہا ہے۔ اس درد کو دینے والی تم ہو، اور وہ بولتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا۔ یہ درد میں تمہارے وجود میں اتار دوں گا۔ جا بجا اس کی گردن پر جنونی لمس چھوڑتے ہوئے اس کے ہر شدید عمل سے دیے گئے درد سے زیادہ یزدان کی آواز کے درد سے اس کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ یزدان، بکھری سانسوں کو سمیٹ کر اس نے یزدان کو پکارنے کی کوشش کی۔ کچھ مت کہو۔ انم کے لبوں پر سختی سے اپنا انگوٹھا رکھ کر اس نے انم کی آواز حلق میں گھونٹ دی۔ آج بس اس گھڑی مجھے اس درد کو اپنی روح تک میں اتار لینے دو، پھر اس کے بعد یزدان تم سے اس 6 مہینے کے ہر لمحے کا حساب لے گا، ایک ایک لمحے کا حساب۔ کیسی اجنبی سی آنکھیں تھیں وہ۔ انم کو ان آنکھوں میں مچلتے طوفان سے بے انتہا خوف سا محسوس ہوا تھا۔ بس لب بھینچے وہ یزدان کے جنون بھرے انداز میں خود کے وجود میں اترتے سہ رہی تھی، پر آنکھوں سے آنسو موتی کی صورت میں ٹوٹ رہے تھے۔ اس طرح مجھے مت دیکھو میری جان،
سب سمجھ میں آ جائے گا تمہیں، جس قدر محبت کی ہے تم سے نا، یہ اسی محبت کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہر روپ سے روبرو کروا دوں۔ وہ جو آنکھیں آنسوؤں سے جل تھل ہو رہی تھیں، اس نے جھک کر ان گیلی آنکھوں پر اپنے لب رکھ کر ان آنکھوں کو بند کر کے شدت سے بھیگتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تو اس کی ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ تم نے جو اپنی طلب میرے دل میں نشے کی طرح ثبت کر دی ہے، آج کھل کر اس کی سزا بھگت لو میری جان۔ اس کی سسکی پر اس نے اور بھی شدت سے نازک وجود کے پور پور پر اپنی چھاپ چھوڑنی شروع کر دی تھی۔ اس کا کوئی احتجاج، کوئی بھی آنسو یزدان کو نرم نہیں کر پائے تھے۔ اس نے بھی آخرکار خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے لبوں کو سی لیا تھا۔ کمرے کی خاموش چینخوں میں درد ہی درد کھلا تھا، ایک وحشت تھی جو ہر شے پر چھا چکی تھی۔ یزدان واش روم سے ہو کر واپس آیا تو وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے، گھٹنے موڑ کر سینے سے لگائے اس پر ٹھوڑی رکھے بیٹھی تھی۔ بال الجھے ہوئے تھے، چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھیں سونی سونی سی۔ یہ پہلی بار تھا یزدان کے چھونے سے وہ پھولوں کی طرح کھل کر مہک نہیں اٹھی تھی۔ اپنے بالوں کو ٹاول سے پونچھتے ہوئے وہ بیڈ تک آیا اور اس نے بت کی طرح بیڈ کی طرف دیکھتی انم کو بہت سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، یہ سو کس بات کا منا رہی ہو تم؟ سخت کھردری آواز اور اجنبی نگاہیں۔ انم نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ شخص تو کبھی اس کی بیگانگی میں بھی اس طرح اسے لفظوں کی مار نہیں مارتا تھا، تو ایک ہی دن میں کیا انقلاب برپا ہو گیا کہ محبتوں کا خزانہ اس کے ہاتھوں سے کھو گیا۔ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں آنسو بھرے وہ یزدان کے سخت ہو چکے چہرے کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر پیار کی ایک بھی رمق نہیں تھی۔ اٹھو، جا کر بات لو اور حلیہ درست کرو اپنا۔ کیسی پتھر سی آواز تھی وہ جو اس کے اعصاب پر پتھر کی طرح برس رہی تھی۔ نازک دل پر چوٹ سی لگی۔ یزدان، آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ کیسے یقین کرے سامنے کھڑا انسان اس کا محبوب نہیں ہے؟ وہ تو محبتوں کا دریا تھا، ایک دم سے تپتا صحرا کیسے بن گیا؟ اس کی چاہتوں نے اسے جلانا کیوں شروع کر دیا؟ یہ معصوم بننے کا ڈرامہ کسی اور کے سامنے کرنا۔ یزدان خانزادہ، تمہاری معصومیت کے دام سے نکل چکا ہے۔ تمہارے یہ مکار آنسو اب مجھے پگھلا نہیں سکتے۔ انم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اس کے یزدان نے اس سے اس طرح بولے۔ بے یقینی ایسی تھی کہ آنسو بھی تھم گئے۔ یزدان نے لب بھینچے اور ایک دم سے خم ہو کر وہ اپنی طرف دیکھتی کالی آنکھوں میں بھوری آنکھیں گاڑ کر غرایا۔ 6 ماہ میری محبت دیکھی ہے نا تم نے، اب باقی کی بچی زندگی میں تم میرے ساتھ دھوکہ کرنے کے جرم میں اپنی سزا کے دن بھگتو گی۔ میڈم سمن یزدان خانزادہ۔ نہ زمین لرزی نہ آسمان پھٹا، مگر سمن کو محسوس ہوا پوری کی پوری چھت جیسے اس کے اوپر آ گری ہو، جیسے ایک جھپکی میں اس کے خوابوں کی دنیا ڈھہ گئی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یزدان کے سرد و سپاٹ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ریت کی طرح بکھرتے ہوئے محبت کے محل اس کے دل کی سرزمین پر غموں کی برسات لا چکے تھے۔ یہ کس موڑ پر زندگی نے اسے لا کھڑا کیا؟ بولتی خاموشی میں دل کے ٹوٹنے کی آواز تو نہیں ہوئی، پر ساری کرچیاں اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ ایک بار پھر اس کی تقدیر نے اسے عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا۔ یزدان، کالی آنکھوں میں خوابوں بھری دنیا کے لٹنے کا غم دریا بن کر پھوٹ پڑتا کہ ایک دم سے یزدان نے اس کا جبڑا اپنے ایک ہاتھ سے جکڑ لیا۔ ایک آنسو نہیں، ایک بھی آنسو بہائے نا تو اس بار یزدان تم سے اس طرح پیش آئے گا کہ رونا چاہو گے بھی نا تو بھی نہیں رو پاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ برہم سا ہوا اور سمن نے تیزی سے آنسوؤں کا پھنسا پھندا اپنے حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کی تھی، پر اس کوشش میں سرخ سے ہوتے لبوں کی تھر تھراہٹ سے یزدان نے اور بھی سختی سے جبڑے بھینچے۔ میں مر جاؤں نا تو میری قبر پر آنسو بہانے کے لیے یہ نمکین پانی رکھ لو۔ اس نے اس بار سیدھے سمن کے دل پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یزدان، مت کریں ایسا میرے ساتھ، مت کریں۔ وہ نہ چاہ کر بھی بری طرح سے رو پڑی، دل جیسے غم سے پھٹنے لگا تھا۔ یزدان نے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، بس کچھ دیر اسے بے تحاشا آنسو بہاتے دیکھا اور پھر ایک دم سے اس نے سمن کا بازو دبوچ کر اسے کھینچ کر بیڈ سے اتارا تھا۔ پھر اسی طرح کھینچتے ہوئے وہ اسے واش روم تک لے آیا تھا اور سمن کے کچھ کہنے کرنے سے پہلے اس نے واش بیسن کا ٹیپ کھولا اور سمن کا چہرہ لمحوں میں پانی کی دھار کے نیچے تھا۔ سمن کی سانس ہی بند ہونے لگی۔ واش بیسن پر اپنے دونوں ہاتھ ٹیک کر وہ اپنا چہرہ پانی کی دھار سے الگ کرنا چاہتی تھی، مگر یزدان کی پکڑ گردن کے پشت پر اتنی کسی ہوئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ پانی کی دھار بے تحاشا اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ اس کا سانس گھٹا جا رہا تھا، آنکھیں کھل ہی نہیں پا رہی تھیں اور سانس لینے کی کوشش میں بس پانی ہی پانی حلق تک میں گھلنے لگا تھا۔ سمن کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے، خود کو چھڑانے کی ساری کوشش مدھم پڑنے لگی، اور اس سے پہلے کہ اس کا سانس ہی بند ہو جاتا یزدان نے یوں ہی اس کی گردن کے پشت کو جکڑے ہوئے سمن کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ تیزی سے منہ اور ناک سے سانس لینے کی کوشش کرتی سمن کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ چہرے سے لے کر گردن اور گردن سے لے کر گریبان تک بھیگ چکا تھا۔ بالوں کی لٹیں چہرے سے لے کر گردن تک چپکی ہوئی تھیں۔ چہرہ پورا گلابی، ناک سرخ، ہونٹ سرخ اور مشکل سے کھلتی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ اب میرے سامنے ایک بھی آنسو گرا تو یاد رکھنا، رونے کے لیے تم بچنے والی نہیں ہو۔ کتنا بے رحم، کیسا سنگ دل تھا وہ! بھلا کوئی اتنی محبت کے بعد بھی پتھر میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ وہ خود ہی کہتا تھا نا کہ اسے سمجھنا آسان نہیں۔
تو سچ میں سمن نے اسے اب تک جانا ہی نہیں تھا۔ وہ ولف تھا اور سچ میں اس کے اندر درندگی بھر چکی تھی۔ خوف سے پیلی پڑتی ہوئی وہ آنسو بہانا بھول ہی چکی تھی۔ جان جیسی قیمتی چیز کسے گنوانا پسند تھا؟ بس تھم تھم کر آتی سانس قابو میں کرنے کے لیے تیز تیز سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئندہ ایک بھی آنسو گرا تو یہ سزا یاد رکھ لینا۔ ابھی سمن کو گردن کی پشت سے کسے وہ غرایا۔ مجھے ویسے بھی آپ کے ہاتھ سے ہی فوت ہو جانا ہے۔ کتنا بھی اس سے ڈری ہوئی تھی مگر بے ساختہ بولتے ہوئے وہ ابھی مشکل سے سانس لے پا رہی تھی۔ سہمی ہوئی سرخ آنکھیں یزدان کے برہم ہوئے چہرے پر تھیں۔ اور تمہیں مارنے کا مجھے کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ وہ بھی تو اسے اس کے کیے گئے جرم کی سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، بھلا کیسے نرم پڑ جاتا؟ سمن کا دل رو پڑا۔ تو مار دے مجھے، آج مار کر ختم ہی کر دے مجھے۔ میں کہتی تھی پپا سے ایک دن جب آپ کے سنگ دل بے رحم بیٹے کو سب پتہ چلے گا نا تو آپ کا بیٹا میری لاش آپ کے سامنے پھینک کر کہے گا، لیں یہ رہی آپ کی بھانجی، جا کر دفنا دیں اسے۔ غم و غصے سے سمن نے جو گلے میں پھنسی ہوئی آواز میں بات کہی تو یزدان نے دانت پر دانت جما لیے۔ یہی ہونا تھا، اور دو اتنی محبت کہ تمہاری درندگی کے باوجود بھی زبان کی سپیڈ کبھی کم نہ ہو۔ اب میں اتنا ظالم نہیں کہ اپنے پپا کو دکھ دوں گا، میں خود ہی دفنا دیتا۔ سنجیدگی سے کہہ کر اس نے سمن کی گردن پر سے ہاتھ ہٹا لی اور سمن کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئی۔ کس دل سے وہ اسے مار کر دفنا سکتا تھا؟ بھلا ایسے عاشق ہوتے ہیں جو محبوب کو ہی مار ڈالے؟ اسے پھر سے رونا آنے لگا، لیکن رویا تو پھر سے پانی میں ڈبو دیا جائے گا، اس لیے بعد میں رونے کا پروگرام رکھ کر وہ واش روم سے ہی نکل گئی۔ یزدان نے بس بھویں سکیڑ کر جاتی بیوی کو دیکھا اور پھر وہ بھی واش روم سے نکل آیا۔ وہ پھر سے اسی حالت میں بیڈ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یزدان سمن کو دیکھتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھا اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ بہت کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس کی سوچوں کا محور بس وہی تھی۔ یزدان سے لا تعلق بیڈ کو گھورتی، چہرہ ایک دم سپاٹ۔ اب وہ روئے گی تو بالکل بھی نہیں۔ یہ لڑکی اچھے خاصے الٹے دماغ کی بھی تھی، جتنی شوخ اتنی سمجھدار اور اتنی ہی زیادہ محبت کرنے والی اور ایک دم سرپھری سی بھی۔ انم کے مزاج میں یہ بات نہیں تھی، وہ چلبلی بھی تھی، شرارتی بھی تھی، مگر خود میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ غصہ اسے نہیں آتا تھا، وہ اتنی سمجھدار بھی نہیں تھی کہ بات اس نے شروع سے ہی کیوں نوٹ نہیں کی۔ یزدان پتلیاں سکیڑے پرسوچ انداز میں بیڈ پر بیٹھی سمن کو دیکھ رہا تھا۔ سمن کا وہ ہر وقت اجنبی سا رویہ، اتنی جارحیت، بار بار یہ شکوہ کرنا کہ مجھے کیوں نہیں بچایا، سب سے بیزار رہنا، پھر اریبہ کو نہیں پہچاننا، یزدان کے بارے میں بھی نہیں جاننا۔ وہ ایک کے بعد ایک کڑی جوڑ رہا تھا۔ انم کے ساتھ اس نے اتنا کم وقت گزارا تھا کہ وہ انم اور سمن کے تضاد کو کبھی جان ہی نہیں سکا۔ وہ دونوں شکلاً بالکل ایک جیسی تھیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو شانی نے اسی وجہ سے اپنی بہن سے انم کو لے لیا تھا، کیونکہ ایک تو ان دونوں کا بھائی بھی چھوٹا تھا، دوسرے ایک ساتھ دو بچیوں کی پیدائش پر دونوں بچیوں کی پرورش جس لاپرواہی سے کی جا رہی تھی، شانی نے ایک کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سمن کا آنا ادھر کبھی کبھی ہوتا تھا اور یزدان نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا کون انم کون سمن۔ وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، بس اتنا جانتا تھا کہ انم زیادہ ادھر ہی رہتی تھی، مگر سمن کبھی کبھی آتی تھی۔ اسے اپنے کام سے فرصت کہاں تھی کہ وہ غور کرتا، لیکن اس رات جو اس کا دل بدلا تو اس نے بے ساختہ بیڈ پر ٹھوس سی بیٹھی سمن کی طرف دیکھا۔ دونوں گھٹنے سینے سے لگائے وہ اس طرح بھیگے کپڑوں میں ایک ہی زاویے پر بیٹھی بس بیڈ کو گھورے جا رہی تھی۔ ناراضگی اسے جتانی چاہیے تھی اور منہ پھلا کر وہ خود بیٹھی ہوئی تھی۔ بس بہت چڑھا لیا تمہیں میرے سر پر، اب یزدان تمہیں بتائے گا مجھ سے جھوٹ بولنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسے سمن کا سرد و سپاٹ انداز اور بھی غصہ دلا رہا تھا۔ اٹھو، جا کر بات لو، کپڑے بدلو اپنے۔ روبدار آواز پر سمن نے بس گھٹنے سے سر اٹھا کر صوفے پر بیٹھے اجنبی بن بیٹھے یزدان کو دیکھا۔ نہیں، پہلے جو کہنا ہے نا آپ کو مجھے کہہ دیں، اور جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کر دیں، مجھے سننے سہنے کا بہت حوصلہ ہے۔ یزدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ سچائی کھلتے ہی وہ اپنے پرانے خول میں سمٹ رہی تھی۔ اس کے دل میں جو خوف تھا کہ جیسے یزدان کو پتہ چلے گا وہ اسے چھوڑ دے گا، اس خوف نے سمن کو حقیقت کی دنیا میں لا دیا تھا۔ سمن سے انم کا سفر تمام ہوا۔ وہ اب وہی سمن تھی جو سب سے نالا تھی۔ یزدان یوں مسکرایا جیسے اس نے کوئی بچکانی بات کہی ہو۔ اتنی جلدی کیا ہے میری جان کہنے سننے کی؟ تم نے 6 مہینے مجھے اپنے فریب میں رکھا، اب 6 گھنٹے میری نفرت تم سے برداشت نہیں ہو رہی؟ ایک بار کی جارحیت تم سہ نہیں سکتی ہو؟ اپنے پیر پر رکھے پیر ہلاتے ہوئے وہ سمن کے دل پر قہر ڈھا رہا تھا۔ اسے یزدان کے ہر جذبات سے آ رہی آواز کاٹ رہی تھی، مگر اس نے چند لمحوں میں فیصلہ کر لیا تھا، وہ محبت کی بھیک ہرگز نہیں مانگے گی۔ جب میں کہتی تھی ہاں مجھ سے نفرت کریں تو مجھے محبتوں کے شہر میں بسا کر آباد کر دیا، اور اب جب میں آپ کے بغیر سانسیں بھی نہیں لے سکتی تو مجھے نفرت کی مار سے مارنا چاہتے ہیں۔ آنکھوں میں ڈھیروں شکوہ لیے وہ یزدان کے چہرے پر محبت کا ایک سایہ بھی دیکھ لے تو شاید زندہ ہو جائے، مگر ادھر تو ہر تاثر چھپانے کا ہنرمند تھا وہ۔ یہ سب تو تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا نا جب تم نے دھوکے کی بنیاد پر میری زندگی میں قدم رکھا تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ مجھے کبھی معلوم نہیں چلے گا کہ تم کون ہو؟ وہ صوفے سے اٹھ کر قدم قدم چلتا بیڈ تک آ گیا۔
اور سمن کا دل ایک بار کی لرزا ضرور تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ 6 ماہ کی دی ہوئی بے تحاشا محبتوں کا سہارا تھا جب وہ خود کو سنبھالے ہوئی تھی، ورنہ کچھ دیر پہلے جس قدر جارحیت سے وہ پیش آیا تھا، سمن اب بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ اب جب وہ قریب تھا تو آواز دھیمی پڑ گئی، اور بھی سمٹ کر بیٹھتے ہوئے وہ ہیڈ بورڈ سے چپکی۔ انم بن کر تم میری زندگی میں داخل ہوئی ہو، اس سے بڑھ کر کیا دھوکہ ہوگا؟ میرا عشق کیا تمہارے لیے تھا؟ یہ تم نے کبھی سوچا؟ وہ شاید اب اس کا حوصلہ آزما لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے طنزیہ انداز میں سمن کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کہی تو سمن کا رنگ متغیر ہو اٹھا۔ آپ کو جو چاہے لگے، آپ کا عشق جس کے لیے بھی رہا ہو، مگر بیوی میں آپ کی ہوں۔ میرا شوہر مجھے دن رات چاہتا رہا ہے، اس نے جس سے چاہے محبت کی ہو، مگر آپ کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے بس یہی سوچا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت مضبوط آواز میں بولی تھی۔ یزدان نے اس کی بہادری پر پتلیاں سکیڑی۔ میری آنکھوں میں محبتوں کے خواب آپ نے سجائے، مجھے عشق سکھا کر جینے کا ہنر آپ نے دیا ہے۔ میرے پاس یزدان خانزادہ جیسے شخص کی بیوی کا فخر ہے۔ یہ وہ فخر ہے مصطفیٰ صاحب جس کی بنا پر میں کبھی آپ سے معافی نہیں مانگوں گی۔ سمن کی آنکھوں میں اس کی محبت کا دیا اعتماد بھرا عشق کا فخر تھا۔ اس کی بنیاد تو مصطفیٰ نے نہیں، یزدان خانزادہ نے ڈالی ہے، تو وہ بھلا کیسے کمزور ہو سکتی تھی؟ یزدان بس اس کی بے خوف آنکھوں میں دیکھتا ہوا ذرا سا خام ہوا۔ میں نے یہ جو اپنے عشق کا فخر اور اعتماد تمہیں بخشا ہے، یہ جو بے خوفی سے تم یزدان کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہو، اسے اپنے دل کے کسی تہہ خانے میں بند کر دو مسز، کیونکہ تم نے مصطفیٰ کی نرم محبت کو جانا، تم نے یزدان خانزادہ کی جنونی محبت کو لوٹا، مگر ابھی تم نے ولف کی شدتوں کو کہاں چکھا ہے۔ ولف کبھی خود کو دھوکہ دینے والے کو معاف نہیں کرتا۔ وہ اس طرح مسکرایا کہ سمن کو اس مسکراہٹ سے جھرجھری سی آئی تھی۔ آنکھوں میں ایک دم خوف کا سایہ لہرایا اور ولف کے لبوں پر ٹکی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہیں خم ہوئے اس نے سمن کی ٹھوڑی کے انگوٹھے اور ایک انگلی میں جکڑ لیا۔ یہ جو تمہاری زندگی کا نیا دور شروع ہو رہا ہے نا مسز، اس میں تم ولف سے متعارف ہوگی، کیونکہ اس بار چوٹ ولف کو پہنچی ہے، دھوکہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ آج جو ذرا سی نگاہوں کے بدلے رنگ تم نے دیکھے ہیں نا، وہ اپنا خوف تمہارے سارے وجود میں اتار دے گا۔ اس کی ٹھوڑی پر سختی سے انگوٹھا رگڑتے ہوئے سمن کے چہرے پر جھکے ہوئے یزدان کی سانسوں نے سمن کے چہرے پر سوزش پیدا کی تھی، پر وہ جانتی تھی وہ اس کے اندر اپنی وہی محبت نہیں جگا سکتی تھی۔ ولف کی بیوی تھی تو پھر سے یزدان کو جیتنے کے لیے دل تو مضبوط کرنا ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے پلکیں جھکائی نہیں۔ تو آپ بھی سن لیں ولف صاحب، میں آپ سے ڈرتی بھی ہوں، آپ کی جارحیت سے خوفزدہ بھی ہوں، لیکن جس قدر چاہتی ہوں نا آپ کی نفرت مجھے مار بھی دے، لیکن آپ سے محبت کی بھیک نہیں مانگوں گی، کیونکہ میں سمن یزدان خانزادہ ہوں، یزدان خانزادہ کی بیوی۔ جو فخر آپ نے مجھ کو دیا ہے نا، وہ میں کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ آپ کو مجھے معاف کرنا ہی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ ولف سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ یہی تو خاصیت ہے یزدان کے عشق کی، مگر ابھی تو منزلیں طے کرنی ہیں۔ میں فخر دے سکتا ہوں تو اسے چھین بھی سکتا ہوں۔ اس کی ٹھوڑی پر جھک کر اپنے لبوں کو رکھ کر اس نے دانتوں کی چبھن بھی پیدا کی۔ سمن اس درد سے زیادہ لفظوں کے درد سے سسک اٹھی۔ آپ مجھے چھوڑ دینا چاہتے ہیں یزدان؟ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یزدان نے اسے چھوڑ دیا تو وہ زندگی بھی ہار جائے گی۔ اب تک نڈر بنتی سمن کا وجود تھرا گیا، آواز لرزی اور چہرہ فک ہو گیا، لیکن لفظ چھوڑنا یزدان کو پسند نہیں آیا۔ اس نے سمن کی گردن پشت سے کس کر اور کھینچ کر اپنے مقابل کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر ٹکی اس کے دونوں شانے دبوچ گئے۔ یہ لفظ اب سے اپنے منہ سے نکالا تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ اس کی گردن کی پشت کو کسی کسے ہوئے اس نے سمن کا چہرہ اونچا کر کے دبی دبی غراہٹ سے کہا، تم چاہو گی بھی تو میں تو کبھی بھی تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ تم یزدان کی ملکیت ہو اور تعمر اس کی ملکیت میں رہو گی۔ وہ جو جنونیت تھی وہ صاف اس وقت اس کی آنکھوں میں طوفان بن کر مچل رہی تھی۔ سمن یکٹک بس اسے دیکھے جا رہی تھی، دل اس جنونیت پر خوش ہو یا روئے۔ وہ عجیب سی کیفیت اپنے دل میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ تم میری مجرم ثابت ہوئی ہو، تو میں اپنے مجرم سے انتقام لیے بغیر معاف نہیں کرتا ہوں۔ بس تم اب دیکھتی جاؤ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ جس یزدان کے محبت پر تم اکڑ رہی ہو نا، اسی محبت کو ترسا دوں گا تمہیں۔ سب کچھ تھا ان آنکھوں میں، محبت، جنون، چاہت، عشق کا دریا، مگر وہ بے درد لمحوں کا کیا کرے جس نے ان دونوں کے بیچ دھوکے اور فریب کا خط کھینچ کیا تھا۔ سمن کے حوصلے پست ہونے لگے۔ یزدان کہاں مجرم کو معاف کرتا ہے، وہ بھی تو مجرم قرار دی جا چکی ہے۔ اب کس طرح اسے منائے، کس طرح اس کے دل کو صاف کرے؟ یزدان پلیز ایک بار میری۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے یزدان کے چہرے پر رکھ کر اس سخت ہو گئے چہرے کو اپنے لبوں سے چھونا چاہا کہ یزدان نے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ سمن اس دھکے سے پیچھے کی جانب بستر پر الٹ گئی۔ یزدان اسے خود کو چھونے کی اجازت دے کر اپنے سارے ارادے خاک نہیں کر سکتا تھا۔ سمن کو اس دھکے پر صدمہ سا لگا تھا۔ تیزی سے سیدھی ہو کر اس نے گیلی ہوتی آنکھوں سے پتھر دل کو دیکھا۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، برہمی سے کہہ کر اس نے سمن کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اب اٹھو، سیدھے سے جا کر بات لو اور فریش ہو کر نیچے جانا۔ اس کمرے سے باہر کوئی بھی تماشا نہیں چاہیے مجھے۔ سختی سے اسے تنبیہ کر کے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھا لیا۔ سمن کو اب غصہ آنے لگا۔ ساری اذیت دے کر پھر سے وہی ڈرامہ کہ اس کمرے سے باہر اچھے میاں بیوی والا ناٹک کرو۔
میں پپا سے شکایت کر دوں گی آپ کی. ان سے کہوں گی کہ آپ نے مجھے تکلیف دی, مجھے پانی میں ڈبو کر مارنا چاہا, مجھے دھکا دیا, اور آگے بھی ہو سکتا ہے مجھے مارے پیٹے. پھر دیکھنا آپ وہ 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے کہ مجھے آپ سے الگ رکھنے میں. اور دیکھ لیجیے گا میں نیچے جا کر سب کے ساتھ رہوں گی, پھر دکھاتے رہیے گا اپنی نفرت. کوئی اور بس نہیں چلنا تھا تو اب وہ دھمکی پر اتر آئی تھی. یزدان اتنی دیر میں جبڑے بھینچوں سے بھویں جو اڑ کر اسے گھورتا رہا. اگر اس نے سچ میں پپا سے شکایت کر دی تو وہ سچ مچ اسے سمن سے الگ دوسرے کمرے میں رکھ دیں گے. وہ کبھی اس کا بیٹا ہونے کا لحاظ نہیں کریں گے. ان کی انصاف پسند طبیعت کبھی نہیں مان سکتی کہ وہ سمن کو کوئی اذیت دے. لگتا ہے تمہیں پھر سے سبق سکھانا پڑے گا, تمہاری زبان ہی بند کر دوں گا میں آج. وہ ایک دم غصے میں آیا اور اس نے ایک دم سے سمن کو کھینچ کر وہیں بیڈ پر پٹکا اور اس پر سایہ فگن ہوا. یہ جو تم مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہو, میں کسی قابل ہی نہیں چھوڑوں گا تمہیں. کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں. ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ جس طریقے سے اس سے پیش آیا تھا, سمن کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا. یزدان نہیں کروں گی میں, پلیز یہ مت کریں. اس کے ہاتھوں نے سمن کی ڈریس کو چھوا اور وہ ڈر کر چیخی. تم کیا سمجھتی ہو تم پپا کی دھمکی دے کر ولف کے عتاب سے بچ سکتی ہو؟ تم دوسرے روم ہی کیا, دوسرے شہر, دوسرے ملک یا دوسری دنیا بھی چلی جاؤ, پھر بھی میں تمہیں وہاں سے کھینچ لاؤں گا. اور پھر تمہیں جو سزا دوں گا تو تم الگ ہونے کی بات اپنی سوچ میں بھی نہیں لاؤ گی. وہ صرف درندگی سے اسے دیکھ نہیں رہا تھا, اس کی سانسیں, اس کے لب اور اس کے ہاتھوں کی سختی نے سمن کی ساری توانائی تک چھین لی تھی. وہ ڈری ڈری نگاہوں سے یزدان کی آنکھوں میں اتری درندگی دیکھ رہی تھی. یزدان آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی, بس اس طرح نہ کریں پلیز, اس طرح مت کریں. سراسیما سی ہوتی اس نے یزدان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی. یزدان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. اب ساری بہادری ہوا ہو چکی تھی. یاد رکھنا تم یزدان کی زندگی میں اس کی ذات کا حصہ صحیح, مگر ولف سے تم جیت نہیں سکتی ہو. ایک بھی شکایت پپا سے کی تو اٹھا کر ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں میں اپنے بھیڑیوں کی دیکھ بھال تمہیں سونپ دوں گا. اپنے چہرے پر رکھے سمن کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر اس نے بستر پر ٹیکا, اور اس بار جو دھمکی دی سمن کی روح نکالنے کو کافی تھی. سمن کو وہ رات یاد آئی جس دن اس نے بھیڑیوں والے کمرے میں اسے بند کیا تھا. اس دن تو بچ گئی تھی, اب تو ضرور دنیا کو خیر بات کہہ دے گی. آپ ظالم ہیں, بہت ظالم. ڈر کے زرد ہوتی رنگت اور کالی آنکھوں میں خوف اور خفگی کا ملا جلا رنگ. میں نے کب کہا کہ میں رحم دل ہوں؟ آرام سے کہہ کر وہ جھکا اور اس نے سمن کے نچلے لب کو اپنے ہونٹوں میں لے کر دانتوں تلے کھینچا تھا. سمن کی چینخیں نکلتی. اسے تیزی سے اس کی چینخ کا گلا گھونٹنے کے لیے وہ اپنے ہونٹوں سے اس کی آواز بند کر چکا تھا. اس کی ساری چینخوں کو اپنے ہونٹوں سے چھین کر وہ آرام سے سمن کے سراپے سے اٹھا اور پھر بیڈ سے ہی اتر گیا. وہ اب بے چان ہو چکی تھی. اب تک جس قدر بے دردی سے وہ اس سے پیش آ رہا تھا, اب سمن کی ہمت ختم ہو چکی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. بات لو اور نیچے جاؤ. اتنی دیر سے تم روم میں بند ہو, بڑی بہو, اور خیال نہیں گھر میں سارے مہمان کیا سوچیں گے. ایک ذمہ داری تو ڈھنگ سے نبھاؤ. یعنی سب کرنے کے بعد اب یہ طنز و طعنہ بھی. سمن کو بری طرح سے رونا آنے لگا. ہر وقت خود مذاق میں کہتی تھی تو دل نہیں دکھتا تھا, پر آج یزدان کے منہ سے سن کر دل ایسا دکھا کہ وہ ساری تکلیف کے باوجود بھی بجلی کی تیزی سے بیڈ سے اتری تھی. لب بھینچے ہوئے خون کھولا کر اب موبائل دیکھتے ہوئے یزدان کو دیکھا, اور کچھ ہی دیر میں وہ واش روم میں بند ہو چکی تھی. تمہارا یہی علاج ہے. اس نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور ایک بار پھر موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے وہ چند سوچوں میں بھی کھو چکا تھا. سمن کے ساتھ ساتھ اس کے مقصد میں ایک اور ذمہ داری بھی شامل ہو چکی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. رات ہوتی جیسے بازار کی رونقیں دور آسمانوں تک شادمانی کے رنگ پھیلانے لگیں. دعا حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی. ہر طرف چہل پہل, ہر طرف آوازیں, لوگوں کی بھیڑ. یا اللہ, یہ بندہ مجھے کہاں لے آیا. دعا شاکر کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی گھبرائی جا رہی تھی. آج سے پہلے ایسی جگہ پر آنے کا کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا تھا. اتنی بھیڑ تھی کہ ادھر وہ شاکر کا بازو دبوچ کر بہت بچ بچ کر چل رہی تھی. سڑکوں کے کنارے پر دکانوں کی لائنیں, فٹ پاتھ پر لگے اسٹال سے طرح طرح کی بولیاں, ہر رنگ کے لوگ, اور ان سب کے بیچ کھانے پینے کی طرح طرح کی ڈھیروں اشیاء اور ان کی اشتہا انگیز خوشبوئیں. اس کی بھوک زوردار انداز میں چمکتی ہی جا رہی تھی. شاکر, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخر کب تک چپ رہتی؟ شاکر, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخر کب تک چپ رہتی؟ شاکر کا بازو دبوچے ہوئے ہلا کر پوچھ بھی لیا. پتلی سی سڑک پر وہ اتنے آرام سے اپنی جینس کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر ایسے چل رہا تھا جیسے صبح کی واک پر نکلا تھا. 5 اسٹار ہوٹل. بس ذرا سا گردن موڑ کر گھبرائی زوریا محترمہ کی شکل دیکھی, اور پھر اس نے گردن سیدھی کر لی. منہ میں کچھ تھا جو مسلسل چباتے ہوئے منہ چلائے جا رہا تھا. دعا نے مشکوک نگاہوں سے پہلے اسے پھر آس پاس دیکھا. کس لحاظ سے یہاں لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہوگا. ہاں, ڈھابا ضرور ہو سکتا ہے. شاکر, کہاں ہے تمہارا 5 اسٹار ہوٹل؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو. اس بار کے سوال پر شاکر نے پھر سے گردن موڑی, اور اس نے ایک دم سے دعا کے شانے پر ایک بازو گزار کر اسے اپنی داہنی سائڈ پر کر دیا. دعا کے بغل سے گزر کر گئے مرد کا شانہ اب شاکر کے کاندھے سے ٹکرایا تھا, مگر اتنی دیر میں دعا ساکت سی ہو کر رہ گئی تھی. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں تھا. کیسے غیر محسوس انداز میں وہ ہر طرح سے اس کی حفاظت کر رہا تھا.
میں کیوں تمہیں بیوقوف بناؤں گا؟ 5 اسٹار ہوٹل کہا ہے تو وہیں لے جا رہا ہوں۔ ایک بار پھر سامنے کی طرف دیکھ کر چلتے ہوئے وہ منہ میں چلاتا ہوا بولا۔ دعا نے بس اس کی شکل دیکھی اور پھر سے اس کا بازو تھام لیا۔ یہاں اتنی بھیڑ تھی کہ وہ مجبور تھی اس کا بازو دبوچ کر چلنے کے لیے، کہیں چھوٹ گئی تو کب سے لے کر چل رہے ہو؟ چل چل کر میرے پاؤں تھک گئے ہیں، بائک سے نہیں آ سکتے تھے ادھر؟ اس کے قدم سے قدم ملا کر اس کے شکوے شکایت شروع ہو چکے تھے۔ اس بھیڑ میں بائک لے کر میں گر ہی جاتا، کافی وزن تھا بائک پر، تمہیں لٹکا کر چلتے ہوئے بازو میں بھی درد کر رہا ہے۔ مسلسل چباتے ہوئے وہ ایک بار پھر دعا کا خون کھولا چکا تھا۔ اگر اس بھیڑ میں کھو جانے کا ڈر نہیں ہوتا تو وہ ہرگز اس کا بازو تھام کر نہیں چلتی۔ کتنے آرام سے وہ بار بار اسے موٹی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ جس طرح کہ تم سانڈ ہو نا، تمہیں سب اپنی طرح ہی لگتا ہے۔ صبح سے بھوکی بیٹھی ہوں، ویسے بھی 10 کلو میرا ویٹ گر گیا ہوگا۔ خوب چبا کر جواب دے کر اسے پھر سے بھوک کا غم ستایا۔ شاکر دل ہی دل میں ہنسا۔ کوئی بات نہیں، میں 20 کلو وزن چھڑوا دوں گا، بس 5 اسٹار ہوٹل پہنچنے دو۔ جس طرح اسے چمکار کر کہا گیا تھا، دعا نے بس دانت کچکچا لیے۔ کون سے گور میں ہے تمہارا 5 اسٹار ہوٹل؟ چھیڑ کر کہتے ہوئے چاروں طرف نگاہ دوڑانے سے اس نے پرہیز کیا تھا۔ ایک تو کم بخت ایسی کھانے کی چیزیں مل رہی تھیں کہ دعا کے پیٹ میں دیکھ دیکھ کر برداشت کرتے ہوئے درد ہونے لگا تھا۔ یہ تمہاری ضد ہے، پہلے کھانا کھاؤں گی، ورنہ میں تو کہہ رہا تھا سموسے، چاٹ، کباب، شربت، پکوڑے، کچھ بھی کھا لو تب تک۔ وہ ہر طرف بکتی انہی چیزوں کا نام لیتے ہوئے دعا کی بھوک اور بڑھا رہا تھا۔ نہیں، مجھے 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا کھانا ہے۔ یہ سب کھا لیا تو پھر کھانا کیسے کھاؤں گی؟ وہ بڑی معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے کے لالچ میں تھی۔ شاکر نے بس اسے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ اوکے، پھر یہ آ گیا 5 اسٹار ہوٹل۔ اس کا کہنا تھا کہ دعا نے پہلے 5 اسٹار ہوٹل کی طرف دیکھا اور پھر شاکر کو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ صدمہ بھی اترا ہوا تھا۔ دیکھ کر شاکر نے بھویں اچکا کر فخریہ کہا، ہو گئی نا حیران میرے 5 اسٹار ہوٹل کو دیکھ کر؟ کوئی جواب نہیں میرے اس ہوٹل کا؟ وہ اتنے فخر سے بیان کر رہا تھا جسے اسے شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل کا دیدار کروا دیا۔ دعا کو تو رونا آنے لگا۔ کتنا کنجوس تھا وہ پہلی بار ایک اچھے ہوٹل میں بیوی کو کھانا بھی نہیں کھلوا سکتا۔ شاکر، یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے؟ دعا کو سچ مچ کا صدمہ لگا تھا، آنکھوں میں اب آنسو آ ہی جانا چاہتے تھے۔ 5 اسٹار ہوٹل کی عمارت کو دیکھ کر لوگوں کے ہجوم سے بھرا، اور سامنے کھلے میں چوکی پر بیٹھے نہ جانے کیا الا بلا تلتے شاہی باورچی صاحب کو بھی دیکھ کر، جن کے سر پر جالی والی ٹوپی تھی اور وہ پسینے سے لت پت تھے، دعا کی تو حالت خراب ہونے لگی۔ ادھر کھانا کس کو اترتا تھا؟ مگر وہ شاکر تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا فخر ذرا سا جو اپنے لیول سے کمی پر آ جائے۔ بیگم صاحبہ، حسین آنکھوں کو اور پھیلا کر دیکھیے، اتنے بڑے بڑے ورڈ میں لکھا ہے 5 اسٹار ہوٹل۔ وہ اپنی دھن میں ہی تھا، ایسا لگ رہا تھا بڑی مقدس جگہ پر لے آیا ہے۔ شہر کے سارے مہنگے ہوٹل تو یہاں پانی بھرتی ہوں، میں نہیں جاتی۔ دعا کو ایک دم غصہ آ گیا اور ناک سکیڑ کر اس نے انکار کر دیا۔ اتنی گندی سندی سی جگہ پر اسے کھانا کیسے اترے گا؟ آپ نہیں جاتی، میں لے جاتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دعا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ وہ شاکر ہی کیا جو اپنی کرنے سے تھم جائے۔ اس کے انکار کو خاطر میں لائے بغیر وہ دعا کی کمر میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ دعا کی آنکھیں پھٹیں، اس کی ایک بازو کو اپنی کمر میں لپٹے محسوس کر کے وہ چھٹک کر دور ہٹتی کہ شاکر نے اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ سچ میں 10 کلو وزن کم ہو گیا، کمر کا سائز کم لگ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ شخص! دعا تو اس کے لفظوں سے خجل۔ اسے کیا پتا تھا شریف گنڈا اس قدر لوفر بھی ہے۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ بھنچی بھنچی آواز میں دانت پیستے ہوئے اس نے اپنی کمر سے کسمس آ کر شاکر کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ میرا بازو دبوچ کر تم چل رہی تھی، میں نے منع کیا تب، اب میری باری ہے۔ ویسے بھی کھانے کے بعد مجھے چیک کرنا ہے 20 کلو وزن بڑھا کے نہیں، ورنہ تمہارے بھیا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے کہ ایک ہی دن میں میری بہن کو پتلی کر کے واپس لے آئے۔ مجھے اپنے باس کو منہ دکھانا ہے۔ کمر پر گرفت سخت کرتے ہوئے اس کی اپنی بکواس بھی چالو تھی۔ دعا کا دل کیا سچ میں اسے 2-4 کس کر لگا دے۔ ایک تو کم بخت کی انگلیاں لوہے کی طرح کمر میں گھس رہی تھی۔ آہستہ پکڑو، پوری انگلی چھاپ دو گے کیا؟ دعا نے دانت پر دانت رکھے ہوئے تپتے ہوئے آس پاس بھی دیکھا، اتنی بھیڑ تھی کہ کوئی ان کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ شاکر نے گردن ترچھی کر کے اس کا ناراض چہرہ دیکھا۔ یہ ساری لڑکیاں اتنی نازک کیوں بنتی ہیں؟ سالہ گھر چلو، میں چیک کرتا ہوں۔ انگلیوں کے نشان کیسے پڑ سکتے ہیں یہ مجھے دیکھنا ہے۔ وہ اپنی رو میں بولتا اب قدم بڑھا چکا تھا، مگر ادھر دعا کے کانوں سے دھواں سا چیک کرنے کا سن کر ہی نکلا تھا۔ وہ سر پھرا، اس کا کیا بھروسہ؟ اس سے تو بچ کر رہنا پڑے گا، اسے تو فری ہونے ہی نہیں دینا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ شاکر کے ساتھ ہی قدم ملا کر ایک طرف بنی لوہے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ دعا گھبرا کر اس کے ساتھ لوہے کی چند سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ یہاں بھی ٹھوس ٹھوس کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مگر شاکر کو دیکھتے ہی وہاں کام کرنے والے نوجوان نے اسے زوردار سلام مارا اور پل میں ان کے لیے ایک میز خالی ہو گئی۔ ایک گندی سی گہرے رنگ کی اور 2 کرسیوں پر مشتمل میز کے ارد گرد ان دونوں کو بٹھا کر وہ نوجوان شاکر کا آرڈر لے کر فوراً نیچے بھاگا۔ دعا حیران پریشان سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنا شور اور اتنے عجیب عجیب لوگ، ہر رنگ کے، اس پر وہاں بیٹھی عورتوں کے میک اپ۔ ایسے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بھی وہ کیسے اتنا تیار ہو کر آئی تھی؟ گہرے میک اپ، اسٹائلش سوٹ۔ یہاں کا کھانا کھاؤ گی نا تو 7 اسٹار ہوٹل بھول جاؤ گی۔
اس کی نگاہوں کی پریشانی اور چہرے کی گھبراہٹ بھانپ کر شاکر نے بات کا آغاز شروع کر دیا۔ دعا نے اس کی طرف دیکھا، کرسی سے پشت لگائے، پیر پر پیر رکھے وہ اب بھی منہ میں کچھ چباتا بہت آرام سے بیٹھا تھا۔ تمہارا 7 اسٹار ہوٹل بھی ایسا ہی ہوگا، اس سے بہتر تھا تو مجھے گھر لے جاتے۔ وہ سچ میں بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی، اوپر سے گرمی الگ لگنے لگی تھی۔ بار بار گردن گھما کر ہر طرف دیکھتی اس کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ شاکر کی نگاہیں بے ساختہ اس کے ہلکے ہلکے بھیگتے چہرے پر پھسلنے لگی۔ حقیقت تو یہ تھی وہ اس ماحول میں سب سے جدا لگ رہی تھی، بغیر میک اپ کے بھی کالے اسٹالر کے بیچ دمکتا وہ حسین چہرہ۔ گرمی سے اس کی سرخ و سفید رنگت آتشی سی ہونے لگی تھی، بھوری آنکھوں کی گھبراہٹ قاتل تھے، ستوا ناک پر پسینے کا وہ بنتا جال اور لبوں کا دہک اٹھا گلابی پن۔ اتنے حجابوں پر تو یہ عالم ہے حسن کا، کیا حال ہو جو دیکھ لیں پردہ اٹھا کے ہم۔ شاکر کا دل شعر گنگنا کر زور سے کھلکھلایا۔ دل کی گہرائیوں سے اٹھتے جذبات سے بے خبر وہ دعا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ چہرہ بڑھا کر گلاب جیسے چہرے پر دل فریبی بکھرتے شبنمی قطروں کو چھو لے تو اس کے ہونٹ کیسے سلگ اٹھیں گے۔ شاکر بہت گرمی ہے یہاں، وہ آخر کہہ ہی بیٹھی۔ شاکر اسے دیکھنے سے چونک کر جا گیا، اپنے خیالات پر اس نے استغفار پڑھی اور وہ سر جھٹک کر نرمی سے بس اتنا بولا، کھانا کھا کر چلتے ہیں۔ اب وہ دعا کے چہرے پر سے نگاہ ہٹا چکا تھا، اتنے میں نوجوان 2 پلیٹ میں فرائیڈ چکن لے آیا تھا۔ کھانا دیکھنے میں صحیح لگ رہا تھا، پیاز کے لچھے، لیموں کی پھانکیں اور چٹنی بھی ساتھ ہی پتلی پتلی دستی روٹیاں۔ شاکر نے لڑکے کو کچھ اشارہ کیا تو وہ جھکا اور شاکر نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا، وہ سر ہلاتا پھر سے بھاگا۔ کھائیں بیگم صاحبہ، آپ یہ کھا کر KFC کی بھی چکن بھول جائیں گی۔ شاکر نے پلیٹ اس کے آگے کھسکائی تو دعا نے بس ایک نگاہ سب کی طرف دیکھا، پھر اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا تھا، اور پہلا لقمہ منہ میں لیتے ہی دعا کو اتنے مزیدار کھانے نے سب بھلا دیا تھا۔ شاکر، یہ تو سچ میں بہت مزے کا ہے۔ ایک لقمہ لیتے ہی دعا چہک اٹھی اور شاکر نہ چاہتے ہوئے بھی ہولے سے مسکرا دیا۔ دعا سب کچھ بھول بھال کر اب کھانے میں مست ہو گئی تھی، مگر ایک نزاکت تھی اس کے کھانے میں، صفائی سے انگلیاں لقمہ بناتی اور چھوٹا چھوٹا لقمہ چباتی۔ وہ یہاں بیٹھی بھی اس کلاس سے میچ نہیں کھا رہی تھی۔ شاکر کھاتے ہوئے بار بار اس پر بھی ایک نگاہ ڈال لیتا، جس کے کھانے کے ساتھ ساتھ اب سوسو بھی جاری تھی، مرچیں لگ رہی تھی مگر وہ مزے سے کھا رہی تھی۔ لیکن اب شاکر کو بار بار اس کا چہرہ نگاہوں کو بھٹکا رہا تھا، گرمی اور مرچوں کی وجہ سے وہ آتش سا دہک اٹھا تھا چہرہ۔ شاکر کی نگاہوں کو خود میں جکڑ رہا تھا، یہ کیا سازشیں تھیں جو اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہو جانا چاہتی تھیں، مگر وہ اتنی جلدی ان تبدیلیوں کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ شاکر نے اس بار نگاہوں پر سختی سے پہرے بٹھا کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر اس نے محسوس کیا چند نگاہیں تھیں جو دعا کے چہرے پر بھی نگاہیں رکھے ہوئے تھیں۔ شاکر نے ایک دم سے جبڑے بھینچے، یہ سامنے بیٹھی لڑکی بس اس کی امانت تھی، اس گلاب چہرے پر شبنمی قطروں کی دلکشی بس وہ نگاہوں سے سمیٹ سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ ایک ہاتھ سے پلیٹ میں رکھا ٹیشو اٹھایا اور دعا کا چہرہ صاف کر دیا۔ دعا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، شاکر کی حرکت پر وہ ساکت سی ہوئی تھی، منہ میں لیا ہوا لقمہ بھی چبانا بھول گئی۔ وہ ٹیشو سے اس کی ناک، اس کی پیشانی، پھر گال اور جب بالائی لبوں کو صاف کرنے لگا تو دعا گڑبڑا گئی۔ انجانے میں شاکر کی انگلیاں دعا کے سرخ آتشی ہوئے لبوں سے چھو گئی تھی، ان کی گرم نرماہٹ میں تو پھولوں سے لطافت تھی۔ بہت گرمی ہے یہاں، شاکر نے بس اتنا کہہ کر وہ ٹیشو اپنی ہتھیلی میں بند کر کے نگاہیں پھیر لیں، اور وہ بس نگاہیں جھکا کر رہ گئی تھی۔ دل کی حالت عجیب سی ہونے لگی، اپنے پورے چہرے سے لے کر اوپری لب پر شاکر کی انگلیوں کا لمس بار بار جا کر پریشان سا کر رہا تھا۔ آؤ اب ہم چلتے ہیں، وہ اٹھا اور اس نے دعا کا بازو تھام کر اسے بھی کھڑا کر دیا۔ پھر دعا کو کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بنا وہ اسی راستے سے دوبارہ اپنے 5 اسٹار ہوٹل سے باہر آ گیا۔ باہر نکلے تو بہتی ہوا نے دعا کے چہرے کو چھوا اور اسے بہت راحت کا احساس ہوا تھا۔ ابھی تک اس نے شاکر کا بازو دبوچ کر یہاں تک کا راستہ طے کیا تھا، مگر اب شاکر اس کے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر مضبوطی سے تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ قدموں میں بھی اس کے تیزی تھی، وہ اسے لیے ہوئے اس گلی سے باہر نکل آیا تھا۔ اب وہ لوگ قدرے چوڑی سڑک پر آ گئے تھے، لوگ ادھر بھی تھے مگر جو وہ ہجوم نہیں تھا جس سے وہ کاندھے سے کاندھے ٹکرا جائے۔ ادھر سے نکلتے وہ لوگ فٹ پاتھ پر چلنے لگے تو شاکر نے دعا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ یہاں کا اسپیشل شربت پیو گی؟ بس پوچھے اور دعا کے ہاں یا نہ کرنے سے پہلے وہ ایک طرف بنی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ دعا بس 2 قدم کے فاصلے پر اپنے لیے شربت لیتے شاکر کو دیکھنے لگی۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا مگر اس کی خاموشیاں ہزار کہانیاں سنانے لگتی تھیں۔ وہ موجود رہتا تو لگتا اب کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ دعا وہاں ایک پلر سے ٹیک لگا کر شاکر کو دیکھنے لگی۔ دعا کب شاکر کو یکٹک دیکھنے لگی، نگاہیں بے خبر ہی رہیں۔ اتنی دیر سے وہ دونوں ساتھ تھے، نہ کوئی حق جتاتا لہجہ، نہ لڑنے پر خفا، نہ چھونے کی کوشش کرنا، نہ اپنی اہمیت جتانا، نہ شوہر ہونے کو اعجاز سمجھنا۔ وہ کیا تھا؟ بہت اکھڑ، بہت منہ پھٹ مگر اتنا اپنا اپنا سا۔ کیا ہوتا اگر اس شخص کو پہلے ہی میرا نصیب بنا دیا جاتا؟ یہ دل بس اس کے نام کی پہلی رٹ لیتا۔ کالی جینس پر نیلی شرٹ، وہ بہت سرخ و سفید نہیں تھا مگر اس کے صاف رنگت میں بہت جذباتیت تھی۔ شاکر کی اپنی شخصیت میں بہت خاص سی کشش تھی، وہ اپنی طرف کھنچتا تھا۔ گہری بھوری آنکھیں، کھڑی ناک، بھرے بھرے ہونٹ اور گہری بھوری داڑھی اور اسی کے رنگ کے بال اب قدرے بڑھ رہے تھے۔
ایک دم سے اسے وہ گنجا شاکر یاد آیا تو دعا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، ساتھ ہی بہت سے واقعات بھی۔ کس طرح تقدیر نے اسے ملایا تھا، شاکر نہ ہوتا تو کیا وہ اس جگہ کھڑی ہوتی؟ دعا کی مسکراہٹ سمٹی اور آنکھوں میں اداسی سی تیر گئی۔ اس نے شاکر سے نگاہ ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھا، صاف ستھرا گہرے رنگ میں رنگا آسمان، ستاروں کی مدھم افشاں کے بیچ وہ آدھا ادھورا چاند۔ لو پیو، اس سے گرمی بھی کم ہو جائے گی۔ دعا چونک کر سیدھی ہوگی، وہ ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے ڈسپوزیبل گلاس لے کر آ چکا تھا۔ دعا نے شربت کی طرف دیکھا، وہ شربت واقعی بہت ہی اسپیشل لگ رہا تھا، لال رنگ میں فروٹس اور برف کے ٹکڑے۔ نہیں، ادھر اب اتنی نہیں لگ رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جو شاکر کی طرف اس نے مسکرا کر دیکھا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ پہلا ڈنر تھا، میٹھا تو بنتا ہی تھا۔ اپنے گلاس کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے وہ جو بولا تو دعا کو اس دن اس کا میٹھا کھلانا یاد آ گیا۔ بے ساختہ نگاہیں چرا کر وہ شربت کا گھونٹ بھرنے لگی۔ شربت ذائقے میں اتنے مزے کا تھا کہ اس نے بے ساختہ تعریف کی۔ واؤ، بہت مزے کا ہے شاکر، ہم انو اور صبا کے لیے بھی لے چلتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو وہ چکن بھی ان دونوں کے لیے پیک کروا لینا چاہیے تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، ان تینوں کو کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت تھی۔ شربت پیو، ساری قوم کے لیے پھر کبھی لے لیں گے، وہ گھونٹ گھونٹ بھرتا بولا اور دعا نے منہ بنایا۔ صرف انو اور صبا کے لیے بولا ہے، قوم کے لیے نہیں کہا۔ وہ ناراض سی ہوئی اور اس سے پہلے شاکر کو کچھ بولتا کہ ایک بچی ہاتھوں میں گجرے لیے ان کے قریب آ گئی، موتیوں کے گجرے، مونگرے کے پھول۔ دعا دلچسپی سے اس بچی کو دیکھنے لگی۔ صاحب گجرے لے لو نا، اپنی بیگم صاحبہ کے لیے لے لو نا۔ بیگم صاحبہ کتنی گوری ہے، بالکل ان پھولوں کی طرح۔ اتنی چھوٹی بچی اور بیچنے کی یہ اسٹائل، دعا کو ہنسی سی آ گئی۔ دیکھا، تم یوں ہی بیگم صاحبہ پر چیڑتی ہو، یہ ایک آنر ہے۔ شاکر نے اپنا گلاس دعا کو تھمایا اور بچی کے سامنے اکڑوں بیٹھ گیا۔ دعا چپ چاپ سے کھڑی اسے سڑک پر اس بچی کو گود میں اٹھا کر بولتے شاکر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گندے کپڑوں اور ننگے پیروں کے باوجود بھی وہ بلا جھجک اس لڑکی کو اپنے گود میں بٹھائے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ پھر نہ صرف گجرے خریدے بلکہ اس نے اس بچی کو شربت کے ساتھ چند اور بھی چیزیں دلوائی تھی، اور اس کی چھوٹی سی ٹوکری میں پیسے ڈال کر اس نے اس بچی کو ودا کیا تھا۔ اتنی دیر میں دعا یک ٹک بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے۔ بچی چلی گئی تو شاکر نے شاپر میں رکھا گجرا اس کی طرف بڑھا دیا۔ دعا چونکی اور اس نے اس کے ہاتھ سے وہ شاپر لے لیا۔ یہاں میں نہیں لگا سکتی، میں گھر جا کر لگا لوں گی۔ یہ کون سے جذبے تھے، اس نے گجرے لیتے ہوئے کہہ بھی دیا۔ تمہاری مرضی، آؤ چلتے ہیں۔ کاندھے اچکا کر اس نے اپنی جینس کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے اور دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ دعا بھی اس کے ہم قدم تھی، خاموشی ان دونوں کے درمیان ٹھہر گئی تھی۔ وہ بچی بہت کیوٹ تھی نا، بیچاری اتنی چھوٹی سی اور کام بھی کرتی ہے۔ خاموشی سے گھبرا کر وہ بول پڑی تو شاکر نے گہری سانس لی۔ بچے سبھی کیوٹ ہوتے ہیں، لیکن پیٹ کی بھوک اور غریبی کی مجبوری ہے نا، چھوٹا بڑا نہیں دیکھتی۔ وہ سنجیدہ سا تھا اور دعا آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کبھی میں بھی انہی بچوں میں شامل تھا، ایک پیسے کے لیے سب کے پیچھے دوڑتا۔ نثر ہے نا، اس سے میری ملاقات ادھر ہی ہوئی تھی۔ سالہ وہ اتنا خوبصورت تھا، اور جب اپنی نیلی آنکھوں میں آنسو بھر کر مکاری دکھاتا تھا نا تو سب اس سے چیزیں خرید لیتے۔ وہ بول اپنے اسٹائل میں ہی رہا تھا، مگر ایک درد تھا اس کی آواز میں، جن سختیوں سے وہ گزرا تھا وہ اس کے دل میں ہمیشہ رہیں گی۔ تمہارا بچپن بہت سخت گزرا تھا نا شاکر، وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تو تھی، لڑتی جھگڑتی، مگر ایک بہت ہی پیارے سے دل کے مالک، جسدان کی کاپی۔ شاکر نے پہلے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو۔ شاید صرف سخت کہہ کر میں ان سالوں کے درد کو بیان نہیں کر سکتا، مگر اس مالک کا کرم، اس نے مجھے ہر سختی کے بدلے بہت نواز دیا۔ سبھی جیسی بہن دی، مرتضیٰ جیسا بہنوئی، ولف جیسا رہنما ساتھی، دوست، وجدان سر جیسا خیال رکھنے والا باس۔ وہ سب کا نام لیتے ہوئے مسکرا بھی رہا تھا۔ اور اب تم جیسی بیوی۔ ہاں بھلے چڑیل صفت ہو تم، مگر گزارا کر لوں گا میں۔ لو، ہو گیا بھوت سوار۔ ایک سحر میں گرفتار دعا کا سحر ٹوٹ گیا اور اس نے کرارا ہاتھ شاکر کے بازو پر مار ہی دیا۔ بھوت کے ساتھ میں بھی تو کروں گی گزارا نا، تم بھی کر لینا۔ وہ ناراضگی سے بول کر اس کا ہاتھ چھوڑنے لگی کہ شاکر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ دعا نے بس اس کی شکل دیکھی، یہ حق سے تھامی گئی پکڑ تھی جو وہ چھڑوا نہیں سکتی تھی۔ پان کھاؤ گی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے ہی پوچھا تھا، دعا پہلے حیران ہوئی اور پھر ایک دم سے وہ ہنسی، پیاری سی ہنسی۔ یہ ہنسنے کی بات ہے؟ اس نے بھویں سے گر کر دعا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب بس کرو، مجھے سچ میں اپنا 20 کلو وزن نہیں بڑھانا۔ اس بار شاکر نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اس سے وزن گھٹتا ہے، ویسے بھی مجھے ابھی واپسی کا سفر تمہیں بائک پر بٹھا کر ہی۔ شرارت سے چمکتی آنکھیں، دعا کو اس کا مطلب اچھے سے سمجھ میں آیا تھا۔ تم خود بھاری ہو۔ برا مان کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر شاکر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ مجھے معلوم ہے تم نے کبھی پان نہیں کھایا ہوگا۔ چلیے، اٹیلین چائنیز کھانے والوں کو میں آج پان کھلاتا ہوں۔ وہ شاکر ہی کیا جو اپنی منوا نہ سکے، وہ اسی طرح اسے زبردستی اس چھوٹی سی دکان کے سامنے لے گیا تھا۔ یہ تو گنڈے بدماش لوگ کھاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے فلموں میں، سب کیسے گندے گندے منہ بنا کر کھاتے ہیں، تھوکتے ہیں، بہت گندا لگتا ہے مجھے۔ شاکر کے ہاتھ میں پان دیکھتے ہوئے وہ معصومیت سے اسے بتانے لگی، اور شاکر نے بس آنکھیں بند کر کے گردن تعصب سے ہلائی اور پھر زوجہ محترمہ کی طرف دیکھا۔ تم سمجھ لو تم بھی آج ایک گنڈا ہو۔
صرف کہا نہیں بلکہ اس کے ہونٹوں کی طرف پان بڑھایا بھی۔ دعا کا دل کھانے کو کہہ بھی رہا تھا اور نہیں بھی نئی چیز ٹرائی کرتے ہیں سوچ کر اس نے پان کا آدھا ٹکڑا منہ میں رکھ کر کاٹا۔ میڈم یہ کوئی پیزے کا ٹکڑا نہیں، پان ہے، اسے ایسے کھاتے ہیں۔ باقی بچا ہوا ٹکڑا دعا کے منہ میں ٹھوس کر اس نے اپنا پان پورا کا پورا منہ میں رکھ لیا۔ دعا نے بس پوری آنکھیں کھول کر اس عجیب و غریب شخص کو دیکھا۔ اسے ہر چیز ٹھسا کر کھلانے کی عادت تھی، پیار تو اسے آتا ہی نہیں۔ آؤ اب چلتے ہیں۔ پان چباتے ہوئے اس نے پھر سے دعا کا ہاتھ تھام لیا اور ہولے ہولے پھر سے چلنے لگا۔ اسی طرح وہ دونوں وہاں تک پہنچ گئے جہاں اس نے بائک پارک کی تھی۔ شاکر سچ میں یہ پان کھا کر کنڈوں والی فیلنگ آ رہی ہے؟ وہ جو ساتھ کھڑی پان چبا رہی تھی اس نے بولا۔ شاکر نے اس کی انوکھی بات پر اسے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سچ میں کنڈوں والی فیلنگ آ رہی ہے؟ چلو آج ہم دونوں کسی کا بھیجا اڑاتے ہیں۔ اسے پان شاید چڑھ گیا تھا۔ شاکر نے پتلیاں سکیڑی۔ تم نے میٹھا پان کھایا، دو چار چڑھا نہیں لیے جو تم پی کے بن گئی ہو۔ وہ گردن جھٹک کر بائک پر بیٹھ گیا کھڑوس کہیں کا۔ وہ اپنی بات کے اتنے سڑے سے جواب پر بس اس کی پشت کو منہ چڑھا چکی تھی۔ اب بیٹھو بھی، لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ وہ ابھی تک کھڑی دعا سے بولتا بائک سٹارٹ کر چکا تھا، تبھی دعا کی نگاہ پاس سے گزر گئی، ایک بائک سوار پر گئی۔ اس کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھی تھی اور اس کے بالوں میں بھی گجرے لگے تھے، کتنے پیارے لگ رہے تھے۔ وہ گھر چل کر ضرور لگائے گی، دعا نے سوچ کر بائک پر بیٹھنے کی سوچی کہ یہاں تم گجرے لگا سکتی ہو، گھر چل کر اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ دعا کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ سڑک پر پھیلے سناٹے کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کہہ چکا تھا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ دعا نہ سمجھی سے پوچھتے ہوئے اس طرح بائک کا ہینڈل پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ شاکر کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ شاکر نے بے ساختہ سرخ ہو چکے ہونٹوں سے نگاہیں چرا لی۔ محرم رشتے میں کشش ثقل جیسا کھنچاؤ ہوتا ہے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو اپنی طرف جذب کرتے رہتے ہیں۔ شاکر عباس نے آ جانا تھا۔ بولو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دعا نے اس کا بازو ہلایا تو شاکر نے تیزی سے گردن جھٹک دی۔ میم کو اچھا لگے گا، آہستہ سے بتا کر اس نے دعا کے ہاتھ سے وہ شاپر لے لیا۔ اور تمہیں؟ یہ سوال بے اختیاری تھا۔ دعا پوچھ کر خجل سی ہو گئی، نگاہیں چراتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں اگر کہہ دوں کہ ہاں مجھے بھی اچھا لگے گا تو تم یقین تو کرو گی نہیں، تو پھر میری پسند اور ناپسند رہنے ہی دو تم۔ دعا کو نگاہیں چرانے پر وہ سنجیدگی سے کہہ کر بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ آ جاؤ بیٹھو، دیر ہو رہی ہے، ولف ویٹ کر رہے ہوں گے۔ دعا سے کہہ کر وہ اب سیدھ میں سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ گجرے مجھے تم گیٹ پر پہنچتے ہی لگا دینا، مما کو اچھا لگے گا۔ آہستہ سے بول کر وہ اس کے پیچھے بیٹھی اور اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر شاکر کی کمر میں ایک ہاتھ ڈال دیا۔ تمہارے ساتھ جڑ گئی ہوں تو کوشش کروں گی کہ تمہاری پسند اور ناپسند جان سکوں۔ شاکر کے کانوں میں بہت آہستہ آواز گونجی تھی، پر سنجیدہ سے شاکر کے لبوں پر خفیف سے مسکراہٹ تیر گئی۔ مجھے بھی جان ہی جائے گی میڈم، پہلے سمجھ تو جائیں۔ بائک کے سائڈ مرر سے دعا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا اور اس نے ایک بائک کو روڈ پر دوڑایا تھا۔ دعا نے اس کی کمر میں کلپ توڑ سخت کر کے اپنے اور شاکر کے بیچ کا فاصلہ کم کر دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے اس پہر اجلال مینشن کی عمارت روشنیوں میں نہائی تاریکی کو اپنے وجود میں سمیٹ رہی تھی جب اریبہ اپنے کمرے میں آ کر جذباتی سی ہو گئی تھی۔ دل کہہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے، کس طرح اس نے اپنے اس یاد کو اپنے پر کاٹ کر خود کو اس کا قیدی بنا دیا تھا۔ اب تو بندے قفس میں اس کی سانس گھٹی جا رہی تھی، وہ واسق کے بنے جال میں پھڑپھڑا بھی نہیں پا رہی تھی۔ تم نے مجھے ابھی جانا نہیں ہے واسق علی، مجھے بے بس کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ تم مجھے جیت لو گے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اپنے کپڑے بیڈ پر لا کر پھینکتے ہوئے اریبہ شعلوں کی طرح سلگ رہی تھی، انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اس وقت کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں، غم، غصہ، نفرت، بے بسی اور اپنی توہین کا احساس۔ یو چیٹر، تم نے مجھے چیٹ کیا نا، دیکھ لینا میں تمہاری زندگی کو اس قدر جہنم بنا دوں گی، تم خود مجھے یہیں میرے پاس اسی گھر میں چھوڑ جاؤ گی۔ دانتوں پر دانتوں کو جمائے وہ ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لا لا کر بیڈ پر پھینکتی اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ کیا چیزیں لا کر بیڈ پر پھینک رہی تھی؟ اریبہ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ بھوری آنکھیں سرخ ہوئی جا رہی تھی اور دل و دماغ میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ کہیں جا رہی ہو کیا اریب؟ یہ عائزہ تھی جو اس کے کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اریبہ نے جھٹکے سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، وہ اسے آج دکھائی دی تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اریبہ کو اس کی شکل دیکھتے ہی نئے سرے سے اپنے خسارے کا احساس ہونے لگا۔ ایک شانہ کھلے دروازے پر لگائے وہ کاملاً بے نیاز بنی چہرے پر مکار سی معصومیت سمیٹے اس سے تعجب سے پوچھ رہی تھی۔ اریبہ نے جبڑے بھینچے، اسے بربادی کی طرف دھکیل کر اب وہ تماشا دیکھنے آئی تھی۔ یہ اسی کا مشورہ تھا کہ وہ واسق سے اس طرح بدلہ لے سکتی تھی، اب اسے تباہ کر کے کیسے انجان بن رہی ہے۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ وہ اپنی بھوری آنکھوں میں چنگاری لیے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے ناگن کی طرح پھنکاری۔ عائزہ سیدھی ہوئی اور مسکراتے ہوئے وہ ہائی ہیل کا ایک ایک قدم رکھتی اریبہ تک آئی تھی۔ آئی ایم یور سسٹر مائی ڈیئر، تمہاری رخصتی میں تو شامل ہو سکتی ہوں۔ اپنی خوبصورت میک اپ سے سجی گرے آنکھوں کو اریبہ کی آنکھوں میں ڈال کر وہ دل جلانے والے انداز میں مسکرائی۔ یہ مکاری کسی اور کو دکھانا، میرے ساتھ کی تو نہ تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اریبہ کو تو پہلے ہی سے غم و غصے سے برا حال تھا، اب تو وہ پھاڑ کھانے کو ہی دوڑ گئی، پر عائزہ کو جیسے اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ وہ اسی طرح دل جلانے والے انداز سے مسکراتی رہی۔ یہی انداز تم واسق کے ساتھ دکھاؤ نا تو 1 منٹ میں اس کی چنگل سے نکل سکتی ہو۔ ایک شانے ذرا سا اچکا کر وہ اریبہ کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔
مجھے تمہارے مشورے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تمہارے انہی مشوروں کی وجہ سے میں اس حال تک پہنچی ہوں. اریبہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ جانا چاہتے تھے، مگر بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ کر وہ اسی طرح نفرت سے عائزہ کو دیکھ رہی تھی. ہر کسی نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا. ایک غم اریبہ کو اندر سے کاٹ رہا تھا. عائزہ نے اپنی گردن سے بال جھٹک کر اریبہ کی گلابی پڑتی آنکھوں میں دیکھا. کیا میں نے کہا تھا تم واسق سے نکاح کر لو؟ کیا میں نے کہا تھا تم اتنی آسانی سے واسق کے ساتھ تعلق قائم کر لو؟ کیا میں نے کہا تھا کہ بنا کسی کے مشورے کے واسق کے گھر چلی جاؤ؟ اس نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے اریبہ کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے ایک ایک کر کے اریبہ کی ساری غلطیاں گنوا دیں. ہاں، تم نے یہ سب نہیں کہا تھا، مگر یہ تمہارا ہی مشورہ تھا کہ میں اس طرح واسق کو پھنسا کر بدنام کر سکتی تھی. اپنی غلطی ہی تو اسے اور بھی بے بسی کا احساس دلا رہی تھی، مگر مان کر وہ خود کو غلط ثابت نہیں کر سکتی تھی. اس لیے اب بھی عائزہ کو گھورتے ہوئے ہر لفظ چبا کر ادا کیا. واسق کو بدنام کرنے کے لیے کمشنر وجدان کی بیٹی کا مہندی کا فنکشن ہی کافی تھا. وہاں تو تم نے میری بات... ایک منٹ عائزہ. اریبہ نے ایک دم سے اس کی بات بیچ میں کاٹی. عائزہ چپ ہوئی. اریبہ نے ایک قدم کا فاصلہ ختم کر کے اس کی گرے آنکھوں میں جھانکا. عائزہ کی آنکھوں کے کنارے گلابی پڑ رہے تھے اور اریبہ کی آنکھوں سرخی مائل گلابی. تمہیں کبھی میری بے عزتی، میری توہین کی پرواہ نہیں رہی تھی عائزہ خان دادا. تمہیں صرف میرے بھیا سے انتقام لینا یہ میں اچھے سے جان چکی ہوں، اور مجھے یوز کر کے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یزدان خان زادہ کو ہم نے جانا ہی نہیں تھا. میں نے اس دن ان کا وہ روپ دیکھا ہے نا، جسے دیکھ کر میں جان چکی ہوں کہ یزدان خان زادہ سے انتقام لینا چاہا تو خود ہی اس آگ میں جل کر فنا ہو جاؤں گی. تم اس عائزہ خان زادہ آپ بھی یہ بات جتنی جلدی ہو سکے سمجھ لیں، ورنہ شاید میری طرح آپ کو پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے. عائزہ کی آنکھوں میں اپنی شعلوں سے سلگتی ہوئی آنکھوں کو ڈالے آخری لفظ کہتے ہوئے زہر خند انداز میں مسکرائی. مجھے پچھتانے کا موقع چاہیے بھی نہیں، کیونکہ میں جو کر چکی ہوں اس نے مجھے یہ احساس بھی چھین لیا ہے. عائزہ کی آواز میں ایک انجانا سا چھپا درد بھی تھا. اریبہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی. عائزہ کی آنکھوں میں اس نے ایک پل کو نمی دیکھی، مگر دوسرے لمحے میں وہی نمی سلگ اٹھی آگ میں تبدیل ہو گئی. یزدان خان زادہ کو میں نے جانا یا نہیں جانا، مگر اتنا جان چکی ہوں کہ اس کی بربادی میں ہی میری بربادی چھپی ہے. اس کی محبت نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی ہے، تو میں اس لوٹنے والی چیز کا انتقام اس سے لیے بغیر مروں گی بھی نہیں. وہ ایسے پھنکار اٹھی جیسے کسی ناگن کے پھن کو کسی نے کچل دیا ہو. اریبہ بس اسے دیکھتی رہی تھی، پھر تیزی سے سر جھٹک دیا. تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، میرے پاس اپنی ہی کئی پرابلمس ہیں. غصے سے کہہ کر وہ موڑی اور اس نے بیڈ پر پھینکے گئے کپڑوں کے ڈھیر کو ایک ہاتھ سے دور اچھال کر خود کو بیڈ پر گرا دیا. عائزہ نے آنکھیں سگیڑ کر اریبہ کا غصہ دیکھا. یہ بیوقوف بس یہی کر سکتی ہے. واسق نے کیسے تمہیں پھنسایا اریب؟ کس چیز کے دھوکے سے تمہیں یہاں تک لے آیا کہ تم اس 3rd کلاس کے انسپکٹر کے ساتھ رخصت ہونے کو بھی تیار ہو؟ ٹیل می، آئی کین سالو یور پرابلم. بیڈ پر اوندھی ہو کر گری اریبہ کو دیکھتے ہوئے عائزہ نے اس بار نرمی اختیار کی تھی. اریبہ نرمی اور پیار سے ہینڈل کی جا سکتی تھی، بس تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی. اور پھر عائزہ نے سوچ کر تلخی سے مسکرا کر پھر سے اریبہ کی طرف دیکھا. وہ اسی طرح بیڈ پر اوندھے منہ گری بے حرکت پڑی تھی. اریب مجھے بتاؤ، دیکھنا میں تمہیں اسی واسق کے جال سے باہر نکال لاؤں گی. پھر ہم دونوں... اریب کا نکاح ہوا ہے واسق کے ساتھ، کوئی جال نہیں بنا گیا. عائزہ اپنے پیچھے سرد و سپاٹ آواز سن کر عائزہ نے جھٹکے سے سر موڑ کے ڈور کی طرف دیکھا. افشین دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی اسے عجیب سی سرد نگاہوں سے گھور رہی تھی. اریبہ بھی اپنی مما کی آواز سن کر اٹھ کر بیٹھ گئی. افشین قدم قدم چلتی عائزہ کے قریب آ گئی. واسق میری بیٹی کا شوہر ہے، اس شہر کے ایک عزت دار شہید پولیس آفیسر کا عزت دار بیٹا، ایک شریف اور عزت دار پولیس آفیسر، ایک اچھے نیک خاندان کا بیٹا. آئندہ اسے 3rd کلاس کہنے کی جرت بھی مت کرنا. افشین نے ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا. عائزہ نے لب بھینچ لیا. اریبہ بس خاموشی سے اپنی مما کا برہم سا چہرہ دیکھ رہی تھی. یہ غصہ، یہ برہمی یزدان خان زادہ نے انہی سے وراثت میں لی تھی شاید. وہ سوچ کر ہی منہ بنا گئی. وہ اب بھی خاموش عائزہ سے برہمی سے مخاطب تھی. ایک اور بات عائزہ، میری بیٹی اور میرے داماد کے بیچ کوئی پرابلم نہیں جسے تمہیں سالو کرنے کی ضرورت پڑے. آئی تھنک تمہارے پاس اپنی ہی کئی پرابلمس ہیں، تم پہلے وہ سالو کر لو. وہ بولتے ہوئے زہر خند سا مسکرائیں. اس بار عائزہ چونکی ضرور تھی. اس نے غور سے افشین کو دیکھا. اب تم جا سکتی ہو یہاں سے، مجھے اپنی بیٹی سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہیں. افشین کی سرد آواز پر عائزہ نے ایک نگاہ افشین کی طرف دیکھا اور پھر جبڑے بھینچ کر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی. افشین نے عائزہ کے جاتے ہی تیزی سے جا کر ڈور لاک کیا اور اسے تیزی سے چل کر وہ اریبہ کے قریب آ گئی. اریبہ دونوں پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے فرش کو گھور رہی تھی. افشین اس کے قریب ہی بیٹھ گئی. اریبہ، انہوں نے پیار سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے. اریبہ نے ان کا چہرہ دیکھا جہاں اب اس کے لیے نرمی سی چھا گئی تھی. اریب، تقدیر نے تمہیں ایک موقع دیا عزت سے زندگی جینے کا. اسے کبھی کھونا مت، کبھی ان لوگوں کے بہکاوے میں مت آنا جو کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہتے، یہاں تک اپنے باپ کے کہنے پر بھی نہیں. وہ تم سے جتنا بھی پیار کر لے، مگر اس کے اندر کا جو شیطان ہے نا، وہ اسے ایک دن اپنی بیٹی کو بھی قربان کروا دے گا. اریبہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے افشین کی آنکھوں میں التجا سی تھی، ایک ڈر بھی. وہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ اریبہ کی آنکھوں میں الجھن تیری. کچھ مت سوچو اریب،
بس میری بات مان لو، ایک عزت بھری زندگی جینے کا موقع تمہیں قدرت نے دے دیا ہے۔ پھیکا سا مسکراتے ہوئے وہ اریبہ کے ہاتھوں کو بہت پیار سے سہلا رہی تھی، مگر اریبہ تو نادان تھی، بہت نادان۔ عزت کی زندگی؟ اریبہ زخمی سا ہنسی اور اس نے افشین کی گرے آنکھوں میں سرد نگاہوں سے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں آپ کے داماد نے کیا کیا میرے ساتھ؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ افشین کا دل تڑپا۔ اریب، میں سب جانتی ہوں، تمہارا وجود، تمہارا چہرہ چینخ چینخ کر کہہ رہے، واسق نے بس تمہارے باپ سے انتقام لینے کے لیے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ انہوں نے تیزی سے اپنی بات مکمل کی اور اریبہ کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی۔ مما، بے یقینی اور صدمہ اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ وہ کیسی ماں تھی؟ اس کے اجڑنے کی خبر تھی اور پھر بھی اسے اسی شخص کے ساتھ زندگی بتانے کو کہہ رہی تھی جس نے اریبہ کے جسم کو تار تار کر دیا تھا۔ وہ کیا اسے عزت دے گا جب بار بار اس کی عزت کو رونتا ہے؟ افشین نے آنکھیں بند کر کے کھول کر ایک گہری سانس لی۔ اریب، میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا اس کا رویہ ٹھیک ہے، بلکہ میں تو اندر سے خوفزدہ ہوں کہ کہیں وہ انتقام کی آگ میں میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ افشین اس کے چہرے کو تھام کر وہ اپنے خدشات بیان کر رہی تھی۔ اریبہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر کیوں وہ اسے واسق جیسے شخص کے ساتھ رخصت کر دینا چاہتی تھی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا اریب، تم اس کے ساتھ ہی محفوظ رہ سکتی ہو۔ یزدان تمہاری مکمل حفاظت کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے مجھ سے، وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ تمہیں بچائے گا ان سب سے جو گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تم واسق کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤ۔ افشین کیا کہہ رہی تھی؟ اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی؟ اریبہ کو کچھ بھلے سمجھ میں نہیں آیا، مگر یزدان کا نام سن کر وہ بھڑکی۔ وہ میری حفاظت کرے گا؟ وہ؟ اس کا غم پھر سے تازہ ہو گیا۔ یزدان کا جارحانہ انداز کیا یاد آیا، دل پھر سے سلگ اٹھا۔ اس نے اپنے چہرے سے افشین کے ہاتھ جھٹک دیے۔ انہوں نے تو مجھے ذلیل کر ڈالا، مجھے دھمکیاں دیں، مجھے ذلیل کروایا، وہ کیا میری حفاظت کریں گے؟ بس کرے مما، یزدان نامی غلط فہمی میں جینا وہ کبھی ہم لوگوں کے تھے ہی نہیں۔ اریبہ کی آنکھوں میں دکھ اور رنج کا عکس لہرایا۔ افشین نے بس لب بھینچے۔ وہ کیا جانے، یزدان یہ نہیں کرتا تو وہ ایک کھائی میں جا گرتی جہاں سے اب تک افشین نہیں نکل پائی، تو اریبہ جیسی نادان لڑکی کیا ہاتھ پاؤں چلا سکتی ہے؟ وہ کیا جانے، کیا واسق سے اس کا نکاح اس کی اپنی پلاننگ سے ہوا تھا؟ اس میں تو ان کی اپنی رضامندی بھی تھی، مگر وہ اریب کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی، لیکن فی الحال وہ اسے سمجھا سکتی تھی۔ تم غلط ہو اریبہ، بہت غلط۔ اتنا یاد رکھنا اریبہ، یزدان سے زیادہ تمہارا بھلا چاہنے والا کوئی اور اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، تمہارا باپ ہی نہیں۔ یزدان نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، بلکہ وہ تمہیں بچا رہا تھا۔ اس گھر میں انسان نہیں، شیطان بستے ہیں اریبہ، تم کچھ نہیں جانتی ہو میرا بیٹا۔ ایک دن تمہیں بھی یہ لوگ دوسری افشین بنا دیں گے۔ اس گھر سے تم گئی نہیں تو اگلی باری تمہاری ہوگی قربان ہونے کی۔ ان کی گرے آنکھوں میں یہ کیسا خوف تھا۔ اریبہ نے کچھ پوچھنے کے لیے لب کھولے۔ مما، اریب، انہوں نے کچھ کہتی اریبہ کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ وہ چپ سی بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپنے لیے اتنی محبت، اتنی پریشانی اس نے کبھی افشین کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ میں نے تم سے کچھ بھی نہیں چاہا، کوئی حق نہیں جتایا، مگر بس اس بار اپنی مما کے مان لو، واسق کے ساتھ چلی جاؤ اور کبھی اس سے الگ ہونے کی سوچنا بھی مت۔ اسے محبت سے جیت لو اریبہ، واسق کے ساتھ ہی رہ کر تم سب پا جاؤ گی۔ یزدان ہی کیا، وجدان بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ شاید اپنے آپ میں نہیں تھے جو یزدان کے بعد وجدان کا نام بھی لے رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی تھی وہ کاٹ سک مما، بس کریں ان سب باتوں کو۔ وہ سب مجھے نفرت کرتے ہیں اور میں ان لوگوں سے، تو پلیز ان کا فیور کرنا بند کر دیں۔ اپنا چہرہ ان کے ہاتھوں سے چھڑا کر وہ بیڈ سے اتر جاتی کہ افشین نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ اریبہ تھم گئی۔ افشین نے نہیں سمجھا، مگر اریبہ کو سمجھا کر ہی وہ مانے گی۔ یاد رکھنا اریب، نفرت کو صرف محبت ہی بدل سکتی ہے۔ واسق نے بھلے تم سے جس مقصد سے بھی نکاح کیا ہو، مگر تم اس کی عزت ہو۔ دیکھنا وہ تم سے ابھی محبت بھلے نہیں کرتا ہو، مگر سر اٹھا کر عزت سے جینے کا فخر وہ تمہیں ضرور دے گا۔ اس کی تربیت وجدان نے کی ہے، وہ یزدان کے ساتھ رہتا ہے، اور مجھے پکا یقین ہے ایک دن یہی واسق تمہیں وہ سب دے گا جس کی چاہ تمہیں بچپن سے اس گھر میں رہتے ہوئے رہی تھی۔ وہ جانے کی اس خوش فہمی میں مبتلا تھی، مگر اس بار اریبہ نے جانے کیوں کچھ بول کر ان کا یقین توڑنا نہیں چاہتا۔ واسق بھلے اسے رکھ لے، کیا وہ خود اس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ وہ اس محل سے گھر چھوڑ کر ایک چھوٹے سے گھر کو کیسے اپنا سکتی تھی؟ یہاں اس محل میں، گھر میں تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی اریب۔ یہاں تمہارا استعمال کر کے یہ سب تمہیں گدھ کی طرح نوچ ڈالیں گے۔ اس گھر میں اب آنے کی سوچنا بھی مت۔ انہوں نے تو جیسے اریبہ کی سوچ ہی پڑھ لی تھی۔ اریبہ نے بس ان کی شکل دیکھی اور پھر چہرہ پھیر لیا۔ افشین اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ پیکنگ میں ملازمہ سے کرواتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے بیڈ سے فرش تک بکھرے کپڑوں کے ڈھیر دیکھے اور اپنی ساڑی کا آنچل درست کرتے ہوئے انہوں نے اریبہ کو اس بار حکم دیا۔ وہ بھی چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے فی الحال واسق کے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ اپنی آزادی کے لیے سیاد کی قید میں کچھ دن تحمل سے گزار کر وہ بندے قفس کھولنے کی کوئی نہ کوئی ترکیب نکال ہی لے گی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے واسق کی کار میں بیٹھی واپس انہی راہوں پر سفر کر رہی تھی
جن راہوں پر جانے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اب تو بس اسے واسق سے وہ ویڈیو حاصل کرنی اور پھر وہ واسق سے آزادی لے کر اس کے نام کا پھندا اپنی گردن سے نکال پھینکے گی۔ تم مجھے میری ویڈیو دے دو گے نا؟ وہ پھر بھی بے یقین تھی، اس لیے ایک بار پھر سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتے واسق کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جس دن میرا کام پورا ہو جائے گا میں وہ ویڈیو بھی تمہاری طرح اپنی گردن سے نکال پر پھینک دوں گا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے واسق کی آواز میں کڑواہٹ کھلی تھی۔ جتنی دیر اجلال مینشن میں رہا تھا اسے بہت کچھ یاد آتا رہا تھا، اور اب وہ بہت سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ کڑواہٹ سے بھی بھر چکا تھا۔ اریبہ کا تو حلق تک کڑوا ہو گیا، یہ شخص اسے عزت دے گا؟ ماما جانے کس غلط فہمی میں تھی، اس کا پارا پھر سے چڑھ گیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہوا ہے تم جیسا شخص کی بیوی کہلواتے رہنے کا۔ اگر وہ ویڈیو تمہارے پاس نہیں ہوتی تو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھتی۔ جس قدر کڑواہٹ سے واسق بولا تھا اس سے بھی زیادہ تلخی سے اریبہ مخاطب ہوتی اسے نفرت سے گھور بھی رہی تھی۔ واسق نے گردن موڑ کر اس کی برہم ہوتی صورت دیکھی۔ مگر افسوس کہ کچھ دن تو تمہیں میری شکل دیکھنی پڑے گی، اور وہ بھی روز اس شکل کا دیدار کرنا ہوگا۔ تم تو میرے حوصلے کو داد دو کہ اپنے ماں باپ کے قاتل کی بیٹی کو میں اپنے گھر لے کر جا کر اس کی شکل دیکھنے پر مجبور ہوں۔ اریبہ کو دیکھتے ہوئے وہ زہرخند سا مسکرایا، کتھئی آنکھوں میں جلے شعلوں کی راکھ سلگ رہی تھی۔ تو مت دیکھو میری شکل، جاؤ پھر سے اپنی اسی دعا کی شکل دیکھنے چلے جاؤ جس سے تمہیں بڑا پیار ہے۔ وہ سخت غصے سے تنزیہ بول کر کار کی شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ سڑک پر گاڑیوں کا ریلا جیسے بہہ رہا تھا، پر ادھر واسق کا دل اس نام پر غم کی اتھاہ میں ڈوب سا گیا تھا۔ پیار جتنا بھی ہو اب وہ کہاں حق رکھتا ہے اس پیاری سی شکل کو دیکھنے کا؟ میں تو ساری زندگی اس سے محبت کروں گا۔ اس کی صورت تو دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے، جنہیں دل کے آئینوں میں دیکھا جاتا ہے ان کے لیے ظاہری دیدار کیا ارزش رکھتے ہیں۔ اریبہ نے جھٹکے سے گردن موڑ کر واسق کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر محبت کا درد تھا، یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی بس دعا ہی دعا اس کے دل میں تھی۔ اریبہ کے اندر سے غم اور نفرت کا طوفان ابال کھانے لگا۔ ایسی کیا بات ہے اس میں جو تمہیں اس سے اتنی محبت تھی؟ اور جب اتنی محبت تھی تمہیں اس سے تو پھر یہ سب پلان کیوں کیا؟ نفرت اور جلن کے احساس سے جلتے ہوئے اس نے تلخی سے پوچھ ہی لیا تھا۔ واسق نے بس جبڑے بھینچے۔ اپنی اوقات میں رہو تم، ڈونٹ انٹرفیئر مائی پرسنلز۔ ایک نگاہ اریبہ کے چہرے کو دیکھ کر درشتی سے بول کر اس نے روڈ پر نگاہ دوڑا لی، مگر اریبہ کو تو آگ لگ گئی۔ اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ ایک تھرڈ کلاس پولیس آفیسر ہو کر تم مجھے میری اوقات یاد دلانا چاہتے ہو؟ وہ تو پہلے ہی سے غصے سے جل رہا تھا۔ اریبہ کے لفظوں سے وہ بری طرح سے بھڑکا تھا۔ تمہارا دماغ تو میں ابھی درست کرتا ہوں۔ وہ بہت جارحیت سے اریبہ کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا تھا کہ اریبہ کا ہاتھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسٹیئرنگ پر چلا گیا۔ اسٹیئرنگ گھوما اور کار ان بیلنس ہوتے ہوئے ایک دم سے دوسری طرف سے موڑ کاٹ کر آتی بائک سے ٹکرائی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ میں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔